بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه آج سے منتقل ہونے والی ہدایت کے اس چیز ترکیب نیچے ہم تکلیف کے نام سے راج پروگرام جو کچھ حدیث کے رکاوٹیں ہیں کیے گئے اس کا سوال جانشیاں میں انسان جنازی سے لے کر رسول کو بچانے اور ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کرنا کل ضمن قرآن مجید کے سلسلے میں کچھ باتیں سامنے آ گئی. اس پر کیا گیا کہ ہمارے تمام علماء کا میں سبھی موجودگی کے لیے علماء کے ساتھ رہا ہوں جن کی حیثیت میں یہاں آئی ہے سب کی ہے. تو سب اس بات کو متفق ہے کہ جو قرآن کریم آج ہمارے پاس موجود ہے اس کے ہم تک پہنچنے میں نہ تو کسی غیر معصوم کا ہاتھ ہے بسم اللہ اور نہ اس کی ترکیب میں اس کی حفاظت میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ ہے. اس کے بعد کو کل بات پر ہوئے احساس تھا اس مسئلے پر اتنی گرد اڑائی گئی ہے اور عموماً ہمارا جواب اعتراضات کے وجود میں ہمیشہ دفاعی ہوتا ہے کہ ہم بجائے آگے بڑھ کر اپنے موقف کا اظہار کریں ہم صرف ان کے الزامات لگائے جاتے ہیں اسی کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے بہت سے دنوں میں بہت سی باتیں واضح نہیں ہوتی. اب سورت کو مجھے سلسلہ کرام کے آخری مرحلے پر اپنے سلسلے کو متاثر نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر دنوں کو میں بات ہیں تو بجائے اس کے کہ نئے مسائل کی طرف توجہ دلائی جائے ان الجھنوں کا جواب ہو جائے تو غالباً یہ موضوع سے ہٹنا نہیں ہوگا بلکہ وقت کی ایک ابھی تشریح مراسلہ مجھے ابھی یاد دیا گیا ہے اور پتہ نہیں کیوں مومنی کے رشتے بات کرتے ہیں تو نیچے اپنا نام لکھنے میں اشارہ محسوس کرتے ہیں. کیا حالت ہے کہ جب میں
ایک جانے پہچانے نام کے شیٹ سے سوال کا جواب دے رہا ہوں. سوال کرنے والا بھی شناسا ہونا چاہیے، وہ پڑھتے بھی کیوں رہے. بس اور اب جو سوال آ گیا ہے پتہ اس کے سوال کس کا ہے، نیچے بدلے لکھا ہے، میں اس کی اتباع کرتا ہوں کہ بچہ پڑھ کے سنا دوں تاکہ جنہوں نے آپ سے رہے میں ان باتوں کا جواب دے رہا ہوں. گشترات کے ساتھ میں نے فرمایا قرآن کی موجود ترتیب کو معصوم کی تائید کے لحاظ سے کہ اللہ فرمائے کہ کیا ہمارے پاس جو موجود ترتیب کا قرآن موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو خلیفہ ثالث نے اپنی کیسی امتحان جمع کرایا اور ترتیب کیا، اور کیا اسی ترتیب کا قرآن کو معصوم کی تائید حاصل ہے. موجودہ قرآن معصوم نے کسی اور سے ترتیب دلایا جسے معصوم کی تائید حاصل ہے. اگر ایسا ہے تو پھر خلیفہ ثالث نے جو قرآن اپنی جانب میں جمع کرایا اور ترتیب کیا پھر باقی نسخوں کو جلا دیا، اس قرآن کا انجام کیا ہوا. موجودہ ترتیب جدہ قرآن جسے معصوم کی تائید حاصل ہے جس دور میں مقدر عام پڑھایا اور معصوم نے کب اس کی تائید کی. ہم آج سے قرآن سے سنتے ہیں سنتا ہے کہ قرآن مکمل ہے لیکن اس کی ترتیب جو تیسرے دور میں ہوئی وہ مطابق تنظیم نہیں اور نہ ہی اسے معصوم کی تائید حاصل ہے. البتہ مولانا نے قرآن ترتیب کیا تھا اس لحاظ سے اس پر ہم پر نہ لائے کہ کہیں مسلمانوں میں قرآن کے حوالے سے دوری کا تصور نہ پیدا ہو جائے، اختلاف نہ ہو جائے. اگر ایسا ہو جاتا تو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا، لہٰذا دین کی پرواہ کے خاطر مولا خاموش رہے. یہ بھی فرمائے کہ مولا کا ترتیب کرتا قرآن اب کہاں ہے، آپ کا مجھے سے سمجھائے ہوں. اب اس کے جو بہت سے سوالات ہیں ان سوالات میں سے کچھ باتیں ہیں جو مفروضے کے طور پر سوال کنندہ ہے، اس کے اندر تسلیم شدہ باتوں کے طور پر درج کرتی ہیں، جس میں سے پہلے پیراگراف میں یہ کہنا کہ یہ جو تیسری خلافت کے زمانے میں قرآن ترتیب کیا گیا تھا کیا خلائق کائنات نے اسی کی تعریف کی ہے. تو پہلے سے جو مفروضے ہیں میں اس کی نہیں کرتا جاؤں، اس کے بعد تفصیلی جواب ہوگا. یہ مفروضہ کہ تیسری خلافت کے زمانے میں کوئی قرآن ترتیب کیا گیا تھا یہ مفروضہ ہی غلط ہے. تیسری خلافت کے زمانے میں کوئی قرآن ترتیب نہیں کیا گیا. قرآن ترتیب جس حالت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کی روشنی میں جناب طالب نے حضور کے جسم مبارک کے بعد کی ترتیب دے دیا تھا. یہ تیسری خلافت کے زمانے میں قرآن جمع ہونے کی داستان محض فضیلتوں سے محروم شخصیتوں کو کچھ ایسے احساسات سے نوازنا ہے کہ وہ بھی سب اٹھا کے انسانیت کی برابری میں کہہ سکتے کہ ہم نے کوئی کام کیا. اور سیدھا بات میں کرتا رہوں گا، ہمارے نزدیک قرآن مجید حیات رسالت میں ہی اپنی موجودہ شکل اختیار کر چکا تھا. اور میں نے وجوہات کی سرسری پر بیان کی کہ یہ مطابق تنظیم کیوں نہیں ہے کہ حضور کا اپنا حق ہے کہ وہ اپنی چیز کو جس شکل میں بھی چاہے پیش کریں جو انہوں نے ترتیب کی ہے. ہمیں اس پر یہ متعلق روایات حاصل ہے کہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی خیال رہے کہ شرائط چند چھوٹی صورتوں سے قرآن مجید پورے سورہ کی شکل میں نازل نہیں ہوا. ایک نشست میں تین چار آیتیں نازل ہوتی تھیں اور حضور مسجد نبی میں تشریف لا کر ان آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے ساتھ یہ خیال فرماتے تھے کہ ان آیتوں کو فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد جمع کر دو. یعنی جو سورے آپ پڑھتے ہیں ان سوروں کی شکل خود جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ان سوروں کو آگے پیچھے رکھنا وہ بھی جناب علیہ السلام کا کام ہے. ابھی فرض یہ دیتا ہوں کیسے اور کیا ہوگا. تو یہ مفروضہ غلط ہے کہ کوئی قرآن مجید ترتیب کیا گیا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر محمد حفیظ اللہ ایک بہت بڑا نام ہے علماء میں،
ہمارے رمضان سنت ہے. یہ پہلے سے ہوا کرتے تھے، اب انتقال ہو چکا ہے. بڑی خاص شخصیت تھے. ایک مرتبہ 1964 میں یہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے بھاگلپور میں ایک شریعت یونیورسٹی، جیسے ہمارے حیدرآباد میں یونیورسٹی ہے شریعت کے نام پہ، ویسے شریعت یونیورسٹی بھاگلپور میں تھی. پہلی یونیورسٹی شریعت گئی تھے پاکستان کی. اس کے اندر انہوں نے کچھ لیکچر دیے تھے بعض موضوعات پر، اور پہلا موضوع انہوں نے کیا تھا وہ جمع قرآن. اس کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل گفتگو کی، اور وہ کتاب آج بعد میں بھاگلپور کے نام سے موجود ہے. کئی ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے ہیں. اس کتاب کی حیثیت ایک سے اندازہ لگائی گئی کہ ہمارے سابق صدر جناب ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ڈاکٹر محمد حبیب اللہ کو خصوصی طور پر اعزاز کیا گیا تھا. ان کو جنابات سے نوازا گیا اور کچھ رقم بطور انعام کی پیش کی گئی تھی. انہوں نے وہ انعام عدالت تحقیقات اسلامی پاکستان کے حوالے کر دیا. عدالت تحقیقات اسلامی نے اپنی لائبریری میں ایک شعبہ ڈاکٹر حمید اللہ، ڈاکٹر محمد حبیب اللہ کے نام سے قائم کیا ہوا ہے. وہ شعبہ موجود ہے. اس شعبے کی سربراہی میں یہ کتاب کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے اور بڑی آسانی سے مل جائے گی. خطبات بھاگلپور ڈاکٹر محمد حبیب اللہ. پوری تقریر کر دی انہوں نے کہ قرآن مجید کیسے جمع ہوا. اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا. ساری گفتگو کر دی، حضرت عثمان کا نام ہی نہیں آیا. پوری تقریر میں نام نہیں آیا. جو بعد میں سوال جواب ہوئے وہ بھی کتاب کا حصہ بنا دیے گئے. تو جناب شیخ طالب علم نے سوال کیا کہ حضور آپ نے تو تمام تر یہ کہہ دیا کہ ابوبکر کے زمانے میں قرآن جمع ہوا ہے، جبکہ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جامع قرآن حضرت عثمان ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جامع قرآن حضرت عثمان نہیں ہے. حضرت عثمان نے ملت اسلامیہ کو ایک قرت پر جمع کیا ہے. قرآن مجید کے پڑھنے کے طریقے پر ایک طریقے سے جمع کیا ہے. یہ حضرت عثمان کا کام ہے. قرآن جمع کرنا ان کا کام نہیں ہے. قرآن اس سے پہلے جمع ہو چکا تھا. اس کی وجہ ایک بات کہنے کی یہ تھی کہ ڈاکٹر محمد حبیب اللہ یورپ میں رہتے تھے اور وہاں پر جو ہے یورپ میں اعتراض کرتے تھے جس میں یہاں مسلمانوں کو آپس میں خیال نہیں آتا. وہ اعتراضات نگاہوں کے سامنے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو انجیل پر، تورات پر، انبیاء کی کتابوں پر جو اعتراض ہے کہ تحریف شدہ ہیں، تو اس کے لیے آپ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس نبی کے اوپر کتاب نازل ہوئی اس کے بعد اس کو جمع کرنا، اس کو شکل دینا، یہ بات کے لوگوں کا کام ہے. تو جب بات جمع کیا جائے گا تو وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوگا. تو یہ پولیس تو آپ کو قرآن کے ساتھ ہے کہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قرآن حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوا. اگر 25 سال تک بعد رسول قرآن جمع نہیں تھا تو اب تو قرآن جمع ہوگا. اس کی صورتحال یقیناً سیدھی سی بات ہے کہ جب غیر معصوم بات کریں گے، کوئی کام کریں گے تو اس کام کا 100% درست ہونا یقینی نہیں ہوگا. ایک آدمی خطا کار گنہگار انسان بالکل بھی کوئی کام کرتا ہے اس بات کی موجود ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، اور کسی ضروری قرآن مجید کا وہ دعویٰ کے نعرہ کرتی وہ دعویٰ کوئی دلیل نہیں رکھتا. تو اس لیے اب برادران کے سمجھ بات بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید کو کم از کم حضرت عثمان کے پیمانہ کیا جائے جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور کے بعد کا دور ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے حضرت ابوبکر کے دور میں سب سے پہلے ابتدائی دور میں ہی قرآن جمع ہو گیا تھا. اب وہ کیسے جمع ہوا ہے اس کی تشریح کرنے کا موقع رہا. تقریباً گنجائش ہوئی تو کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ بات کو واضح کر سکوں. تو پہلے تو یہ غلط ہے کہ نکال دیجیے کہ دوسری خلافت کے زمانے میں کوئی قرآن جمع ہوا تھا. جب قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا تیسری خلافت کے زمانے میں تو اس کی تائید کا طریقہ کیا تھا، معصوم اس کی تائید کی یا نہیں کی، یہ بالکل ایک غیر بات ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد موجودہ قرآن معصوم نے کسی اور سے ترتیب دلایا جس سے معصوم کی تائید حاصل ہے. جناب والا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے موجودہ شکل میں ہونے میں کسی غیر معصوم کا دخل نہیں ہے. اس لیے کسی اور سے ترتیب دلانا اور اس کی تائید کر دینا اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا.
اب کمویش یہی وہ سوالات ہیں کہ جس کو یہی وہ بنیادی بات ہے اس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ قرآن رسول سے محبت تھا. اب اس کے بعد کہ مولا کائنات نے جو قرآن جمع کیا اب وہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے؟ تو میں اس کے دیتا ہوں وہ قرآن میں کسی اور کے پاس نہیں. آپ تمام بات کو قرآن میں رکھا ہوا ہے نا آپ کے گھروں میں جسے آپ پڑھتے ہیں یہ وہ قرآن ہے جسے جناب جہانگیر نے جمع کیا. اب ذرا تھوڑی سی تفصیل مشکل یہ کہ موضوع ایسا ہے کہ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ لگاتار 19 تقریریں اس موضوع پر اکٹھے اور چلیں گی موجود ہے اور اس میں تمام شبہات اور تمام سوالات کا جواب موجود ہے. وہاں چاہیں تو تفصیلات میں بڑھ سکتے ہیں. اب میرے سامنے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک طرف تو یہ پہلو ہے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے اس پہ بحث کروں کہ ان میں کیا کیا غلطیاں اٹھانا کی گئی اور دوسری صورت یہ ہے کہ تمام باتوں کو نظر انداز کر کے یہ بتاؤں کہ در حقیقت صحیح صورتحال کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب پہلی بات کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. باتیں کہی گئی ہیں یہ بات رہ جاتے ہیں نا ان کا دور کرنا ضروری ہے. اتنا کر دوں ابھی میں نے مختصر کیا کہ غیر معصوم نے قرآن کو جمع کیا ہے بلا کسی شاعر میں بات کہہ سکتا ہوں اس سے کسی کی توہین محسوس نہیں ہے. یقیناً صحابہ کرام کا مرتبہ بہت بلند اور ان کا کیا ہوا کام قابل تعریف. لیکن غیر معصوم صحابہ نے اگر قرآن کو جمع کیا ہے تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جاتی کہ ہم دنیا کے سامنے کہیں کہ قرآن جتنا ہے وہ سارے کا سارا جمع ہو گیا کیا اس میں غیر قرآن کا کوئی جملہ شامل نہیں. اسی لیے جو کام بعد میں اس طرح سے کیا جائے اور کرنے والے لوگ بذات خود اس مقام پر قائم نہ ہو جہاں وہ حقیقت سے آگاہ ہوں. یعنی معصوم ہوں گے تو حقیقت سے آگاہ ہوں گے. غیر معصوم ہیں تو ان کے اوپر کیے ہوئے کام کے دونوں امکان رہیں گے کہ قرآن میں وہ کچھ ہو جو اصل میں قرآن نہ ہو اور قرآن میں وہ کچھ نہ ہو جو تھا تو قرآن میں نظر انداز کر دیا گیا. یہ دونوں امتحان باقی رہیں گے. علامہ اقبال کے سن 1938 میں 1938 میں ان کا انتقال ہوا. علامہ اقبال کے انتقال کے بعد جس نے آپ کی زبان زندگی میں جو آپ کا کلام تھا پوری مجموعوں کے اندر شائع ہوا وہ مجموعے موجود ہیں. لیکن ابھی بہت سا ایسا کلام تھا جو کہ مختلف رسالوں میں تو پاکستان سے چھپتا رہا. اس کو پاکستان نہیں تھا برصغیر کے رسائل میں ان کا کلام چھپتا رہا. بہت سے مشاعروں میں حمایت اسلام انجمن حمایت اسلام کا اور ہوتی تھی اس کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا. علامہ اقبال نے مشہور جو درسیں اپنی زندگی میں کہی ہیں وہ امت کے جلسے میں پڑھا کرتے تھے. ان میں بعد میں آج جلسہ ہوا اس میں انہوں نے کلام پڑھا. اس میں ہمالا ان کی مشہور نظم ہے اسی کے اندر انہوں نے پڑھی تھی شکوہ اور جواب شکوہ یہ بھی انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی تھی. تو کئی دفعے یہ ہوا کہ جو نظم اس وقت وہاں انہوں نے پڑھی بعد میں کسی وقت پھر اٹھا کے دیکھی تو انہیں محسوس ہوا کہ اس طرح کچھ تبدیلی ہونی چاہیے کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. تو کچھ بند کاٹ دیے کچھ بند اس میں اضافہ کر دیا کچھ دوسروں کی تبدیلی کر دی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب وہی نظم باغ درا میں شائع ہوئی یا کسی اور کتاب کے اندر شائع ہوئی تو وہاں بھی اصلاح شدہ نظم ہے ترمیم شدہ نظم ہے. لیکن جو کلام علامہ اقبال نے خود ہی ظاہر کر دیا وہ بھی تو بات پر انہیں کا کلام تھا. تو بعد میں کچھ لوگوں نے اس بات پہ کمر نہیں بتا دی کہ علامہ اقبال کا وہ سارا کلام جو ان کی کتابوں میں جز نہیں بنا لیکن کہیں نہ کہیں چھائے ہوا ہے یا کسی مقام پر انہوں نے شعر کہے ہیں لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے اشعار کہے تھے تو ایسے اشعار کو ہم جمع کر رہے ہیں. چنانچہ اس مسئلے پر 3 کتابیں لکھی گئی. ایک کتاب سب سے پہلے باقیات اقبال لکھی گئی جو تقریباً 550 سے 600 کی کتاب ہے جس میں علامہ اقبال کا وہ کلام کہ جو ان کی کتابوں میں نہیں تھا لیکن مختلف رسالوں میں چھپتا رہا مختلف مقامات پہ شائع ہوتا رہا ان کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. پھر کی کتاب سلوک رفتہ کے نام سے لکھی گئی اس کے اندر کلام اقبال جو پہلے نہیں چھپ سکا تھا
وہ اس میں جمع کیا گیا۔ 3 کتابیں ایک اور کتاب اس نام سے لکھی گئی، یہ 3 کتابیں لکھی گئیں۔ 3 کتابیں لکھ کر سن 38 سے لے کر قیامت کے سال تک یہ 3 کتابیں جمع کی گئیں، دوستوں سے پوچھ کر، کتابوں کو دیکھ کر، رسالت کو چھان کر، تمام کتابیں جمع کر کے اب تو کہا جا سکتا ہے کہ کلام پاک سے اتنا بھی تھا وہ سب جمع ہو گیا ہوگا۔ لیکن جانے والا میں پورے اعتماد سے اپنے ذاتی کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کا تمام کلام جمع ہونے کے بعد بھی کم از کم کچھ اجزاء کلام سے میں واقف ہوں کہ جو علامہ اقبال کا یقیناً کلام ہے ایک نئی کتابوں میں شامل نہیں۔ اگر کبھی تیری جانے کا اتفاق ہو، میں آج سے تقریباً 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ سکھائے کر حالات بدل گئے ہوں، حاجت صاحب کی اور کیا کا مزار ہے دہلی کے اندر ہر سال عرس ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر جانے کے اتفاق ہو تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک جو سجادہ نشین تھے خواجہ حسن نظامی، وہ علامہ اقبال کے بڑے ذاتی دوست تھے، بہت زیادہ قربت تھی، اور علامہ اقبال نے خواجہ حسن نظامی کی شان میں بہت سی نظمیں کہیں اشعار کہے ہیں۔ وہ اشعار کچھ تو کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان باقیات کتابوں میں موجود ہیں، لیکن جب آپ وہاں کبھی جائیے گا تو وہاں خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، ان کی پائکی درمیان چور قبروں کے بعد امیر خسرو کا مزار ہے جو ان کی مرید خاص سے، اور امیر خسرو کی پائکی ایک بہت بڑا پیپل کا درخت ہے، اس پیپل کے درخت کے اوپر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ پر علامہ اقبال کے اشعار درج ہیں جو انہوں نے خواجہ حسن نظامی کی تعریف میں کہے تھے۔ تمام باقیات کی کتابوں میں بہت کچھ جمع ہو جانے کے بعد وہ اشعار آج تک وہاں پر موجود ہیں، وہ کسی باقیات کی کتاب میں موجود نہیں۔ یعنی شاعر کے دنیا سے جانے کے بعد آج کے ترقی یافتہ دور میں اگر اس کا بکھرا ہوا کلام جمع کیا جائے تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارا کلام جمع ہو گیا ہے۔ اچھا پھر یہی نہیں ہے جو کچھ جمع ہوا ہے اس کی صورتحال علامہ اقبال کے ساتھ آتے جسٹس جاوید اقبال انہوں نے یوم اقبال سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے اشعار میرے باپ کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں، یہ اشعار میرے بابا کے نہیں ہیں۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف غلط اشعار منسوخ کیے جاتے ہیں، مجھے ان کے اس قول کو بحث نہیں کرنا، کیا شعروں کے لیے کہہ رہے ہیں، کون سے شعر ہے جو ان کے نہیں ہیں، لیکن کم سے کم ایک شعر سے تو بہت اچھی طرح واقف ہوں، اگر آپ کے سامنے پڑھوں 1 یا 2 شعروں کا تذکرہ کر سکتا ہوں کہ جس سے آپ حضرات بہت اچھی طرح واقف ہیں اور اس کو علامہ اقبال کے کلام سمجھتے ہیں۔ ایک شعر بڑا مشہور کہ ان کی باتیں بخاری سے نہ گھبرائے آپ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تم یہ باتیں بخاری سے نہ گھبرائے آپ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اسکولوں کے اندر دیواروں پر شعر لکھا ہوتا ہے، طرح جائیے اور کلام پاک میں تلاش کیجیے شعر کہاں ہے۔ اتفاق سے یہ شعر جو ہے یہ سیالکوٹ کی تحصیل زمانے گرداسپور کی تحصیل ہوتی تھی، اب ناروال کی تحصیل ہے، اور ان دونوں مرحلوں کے درمیان میں کچھ عرصہ وہ سیالکوٹ کی تحصیل دیکھیے شکر گڑھ اس کا نام ہے۔ وہاں پر ایک ایڈوکیٹ تھے ساجد حسین صاحب ان کا نام تھا، وہ شاعری کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے دوران حیات میں انہوں نے 30-32 شعروں کی غزل کہی تھی، اس غزل میں بھی شعر بھی تھا۔ اب چونکہ لب و لہجہ انداز بیان علامہ اقبال کے انداز بیان سے ملتا تھا، دنیا نے سمجھ لیا کہ علامہ اقبال کا کلام ہے، اور وہ بیچارے ساری زندگی اس بات پر جدوجہد کرتے رہے کہ لوگوں کو یقین دلائیں، اقبالات سے مضامین لکھتے رہے، خطوط لکھتے رہے کہ بھائی میری کمائی تو صرف یہ ایک شعر ہے، تم اسے چھین لینا چاہتے ہو۔ علامہ اقبال کی جھولی میں ایسے پتہ نہیں کتنے شعر پڑے ہوئے ہیں، یہ شعر ان کے نام نہ بھی لگایا تب بھی ان کی عزت میں کمی نہیں ہو جائے گی، لیکن میرا تو سارا سرمایہ رک جائے گا، خدا کے میرا شعر مجھے رہنے دو۔ لیکن دنیا آج تک اسے علامہ اقبال سے نسبت دیتی ہے۔ ایک شعر آپ کی مجلسوں میں بڑے اہتمام سے پڑھا جاتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک ذکر اللہ، ایک سجدہ شبیری، ایک سجدہ شبیری، ایک ذکر اللہ۔ یہ جناب علامہ اقبال کے شعر کہتے جس کا نتیجہ پڑھ دیتا ہے، خیال رہے کہ لاہور سے ایک پرچہ نکلنا شروع ہوا،
اس پر کے ہفتہ بعد ایک رسالہ نکلنے لگا، اس کا نام تھا سربیت اللہ ہی، اس بچے کا نام تھا سربیت اللہ ہی۔ تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بچے کی پیشانی پر جہاں اس کا نام لکھا جاتا تھا عموماً کوئی نہ کوئی شعر ایسا لکھ دیا جاتا تھا جس سے اس بچے کا معقول ضمیر یا اس کا جو موقف ہے وہ سامنے آ سکے۔ تو اس زمانے میں شاید سے بکار ابالی صاحب اب کو بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، بکار ابالی صاحب سے درخواست کی گئی کس چیز کی کوئی شعر کی کوئی شاعری کوئی مصرے دو مصرے موجود کر دیجیے۔ تو اس سربیت اللہ اسلامی بچے کے لیے انہوں نے یہ شعر لکھا کہ اسلام کے دامن میں مزدوری جو چیزیں ہیں، ایک طرف شربیری ایک طرف اللہ۔ یہ شعر وہ 3 سال تک پرچہ نکلتا رہا، اس کی پیشانی پر یہ شعر بکار ابالی کے نام سے شائع ہوتا رہا۔ آج بھی کہیں نہ کہیں پرانا پرچہ مل جائے گا، یہ ان دنیا مشرق کے ساتھ کا شعر ہے۔ معلوم یہ ہوگا کہ شاعر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آج کے ترقی یافتہ دور میں جب ذرائع ابلاغ کثرت سے موجود ہیں، ہر چیز تک آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے، اس وقت بھی کوئی شاعر کے غیر مطبوعہ کلام کو جمع کرنا چاہے تو جو کچھ جمع کرتا ہے اس کا سارا کلام نہیں ہوتا، اور جو کچھ جمع کرتا ہے اس میں ایسی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جس کا کلام نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیے کہ اس جاہلیت اور جہاد کے زمانے میں قرآن مجید کی آیتیں پورے معاشرے میں بکھری ہوئی ہیں، اگر اس کو کہیں کسی شخصیت کے ذریعے سے جمع کرانے کی کوشش کی جائے گی تو کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پورا قرآن جمع ہو گیا؟ اور کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو کچھ قرآن جمع ہوا ہے یہ صرف قرآن ہے کچھ اور نہیں ہے؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اگر قرآن ہے تو پھر اس سے اس ذات سے نسبت دو جس کے ذریعے سے قرآن متعلق ہوا ہے، تو اس کی اور کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ اب تھوڑا سا کیا کر دوں کہ یہ سارا قصہ کیا ہوگا، یہ تاریخ میں قصہ کیا ہوگا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ارباب اقتدار نے دیکھیے اگر قرآن مکمل نہ ہوتا، بہت سی باتیں ہیں اب کر رہا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اتنے پہلو ہیں کہ اس کے اوپر کہیے تو بڑے اطمینان سے بہت وسیع کی اشرا پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر میں تو 19 نصیحتیں پہلے کر چکا ہوں، تو 19 کو اگر پوری طرح ذہن میں نہ رکھوں تبھی 10 نصیحتوں کی آسانی سے کر سکتا ہوں۔ لیکن چلیے یہ جو قرآن مجید ہے اصل کیا کہتی ہے؟ پہلے میں نے کیا کہ اگر بعد رسول قرآن جمع ہوگا تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کہہ سکیں کہ جو کچھ جمع ہوا ہے سب قرآن ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب قرآن جمع ہو گیا ہے اور کوئی قرآن نہیں ہے۔ جبکہ بڑے بڑے سید صاحب کے بیانات ہوں، حضرت عمر کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج کے قرآن میں آیت رجم موجود نہیں ہے، اور کوئی آیت کو کھڑا بھی کرتے تھے کہ جتنے بزرگ عمر رسیدہ لوگ ہیں یا شادیشدہ لوگ ہیں، شیخ اور شیخہ یعنی جو اچھی عمر کے لوگ ہیں اور اچھی عمر کی عورتیں ہیں، ان میں بھی کسی قسم کا غیر شرعی تعلق قائم ہو جائے تو ان کو سنسار کیا جائے۔ کہ وہ اپنی طور پر آیت پڑھا کرتے تھے کہ یہ میں قرآن میں پڑھتا تھا اب نہیں۔ جناب عائشہ سے کی روایتیں موجود ہیں کہ سورہ قرآن سورہ بقرہ کے برابر کرتی تھی، اب اس میں دیکھتی ہوں کہ 70-72 آیتیں ہیں اور وہ قرآن کا باقی حصہ ضائع ہو گیا۔ کئی صحابہ نے اس قسم کے بیانات دیے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو پہلے حکومت صوفیہ کی طرف سے باقاعدہ شائع ہوتا تھا، اور جب چھٹیوں میں حاجی صاحبان جاتے تھے تو ان کو جو قرآن شریف برصغیر کے حالت میں کیا جاتا تھا وہ جناب شبیر احمد عثمانی کا ترجمہ اور جناب شبیر احمد عثمانی کی تفسیر اور ترجمہ تھا شیخ الہند کا، وہ قرآن مجید تفسیر کیا جاتا تھا۔ اب بعد میں ان کے اپنے ذہنی صاحب نے ترجمہ کر دیا ہے تو اب وہ قرآن ترجمے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس ترجمے میں کم از کم 13 مقامات پر حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر فلاں صاحب کے رسول قرآن کی آیت کو اس طرح پڑھتا تھا، اب کی آیت اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ اب گویا یہ بیانات بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا کمی بھی ہو گئی ہے، قرآن مجید میں اضافہ بھی ہو گیا ہے، تحریف بھی ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے سارے بیانات
لوگوں کو قرآن کے سلسلے میں مشغول کرنے کے لیے دیے گئے، ورنہ قرآن مجید جس کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس قرآن مجید میں کسی فرد بشر کی طرف سے نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں نے کیا رسالت میں جمع ہو گیا، طریقہ کار میں نے کر دیا کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، اس کو جو حضرات کتابت کرتے تھے ان کاتبوں کو بتا دیتے تھے، جو لوگ اس سے قرآن کرتے تھے ان کو کہہ دیتے تھے کہ اس آیت کی آیات کو فلاں صوبے کے اندر اس آیت کے آگے پڑھ دیا کرو۔ جو جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو قرآن مجید کے جمع کرنے کی روایت کی تھی، وہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو بنیاد بنایا انہوں نے کہ جب جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ یہ جو موجودہ ریاض کا علاقہ ہے، سعودی عرب کے جو موجودہ دارالحکومت ہے، یہاں پر یمامہ کا علاقہ ہوا ہے، ریاض نیا نام ہے، نیا شہر ہے، اس زمانے میں یہ یمامہ کہلاتا تھا۔ یہاں قسم سرکار کردار اس نے نجم سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے کی فوجیں بھیجی گئی جس نے ان سے مقابلہ کیا اور اس کے اندر مسلمان کردار مارا گیا، کامیابی مسلمانوں کو ہوئی، لیکن مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو اس دوران میں اب یہ بحث ہے کہ کتنے آدمی اس میں مارے گئے، بہت کچھ تو ہوا تھا اور اس میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ مارے جانے والوں میں کہا گیا کہ 400 یا 700 حافظان قرآن مارے گئے، حافظان قرآن مارے گئے۔ چنانچہ حضرت عمر تشریف لائے حضرت ابوبکر کے پاس، انہوں نے کہا کہ حضور یہ اتنے حافظ قرآن مارے گئے، اگر کوئی اور جنگ ہو گئی اور اسی طرح سے حافظ قرآن مرتے رہے تو پھر قرآن محفوظ نہیں رہے گا، تو اب آپ کا کام یہ کہ اس قرآن کو جمع فرما دیجیے۔ حضرت ابوبکر نے کہا جو کام حیات رسالت میں نہیں ہوا تھا وہ میں نہیں کرنا چاہتا، میں اس کام کو نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ وقت گزرا کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں شادی پیدا کی اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں میں ایسے کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخصیت تھے زید بن ثابت، مدینہ کے رہنے والے، کم سے نوجوان تھے، ان کے سکول کا کام کیا گیا کہ آپ قرآن جمع کریں۔ زید بن ثابت حیات رسالت میں کتابوں پہ قرآن کرتے تھے تو انہیں سنا گیا کہ تم قرآن کو جمع کر دو۔ انہوں نے فرمایا کہ ان سے کہا جاتا کہ کوہ روحن کو اٹھا کے میں دوسری جگہ رکھوں تو وہ کام آسان تھا، یہ کام مشکل ہے، لیکن بار بار انہوں نے جمع کرنا شروع کیا اور جمع کرتے کرتے یہ موجودہ قرآن مجید کی شکل اختیار ہوئی ان کی روایت کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں جیسے ثابت کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جمع قرآن کا باب ہے، اس کے اندر 2 روایتیں ساتھ ساتھ لکھی ہیں۔ اس میں جو پہلی روایت یہ ہے کہ جیسے قرآن جمع کیا تو جمع کر کے اب جمع کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ سورہ توبہ آخری 2 آیتیں 128 اور 129 یہ 2 آیتیں موجود نہیں ہیں۔ ان 2 آیتوں کے لیے طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی آ کے بتاتا تھا کہ دیکھو یہ ہے قرآن، میرے پاس یہ قرآن موجود ہے، اس کو اس وقت تک نہیں لکھتے تھے جب تک کوئی دوسرا آدمی کوئی دوسرا صحابی آگے تصدیق نہ کرتے، تو 2 شہادتوں پر قرآن جمع ہو رہا تھا روایت کے مطابق۔ اسی طرح سے اب جب ایک شہادت تو آئی، ایک صحابی تھے ان کا نام تھا خزیمہ ابن ثابت، یہ زید بن ثابت ہیں، وہ خزیمہ ابن ثابت کوئی بھائی نہیں ہے لیکن خزیمہ ابن ثابت بھی انصاری ہیں، مدینہ کے رہنے والے بھی، اور زید بن ثابت بھی مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ خزیمہ ابن ثابت کے علاوہ کسی اور کے پاس کی روایت نہیں ملی کہ جناب یہ 2 آیتیں بھی قرآن کی ہیں، سورہ توبہ یا سورہ برات کی 128 اور 129 آخری 2 آیتیں۔ نتیجتاً اب بڑی مشکل تھی، اس کی کوئی تعین نہیں کر رہا تھا، تو ایک حدیث یاد آئی کہ حضور نے کبھی اس موقع کو فرمایا تھا کہ خزیمہ ابن ثابت کی ایک گواہی 2 کے برابر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 گواہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ شاید کسی موقع کے فرمائی گئی ہوگی، اس لیے ان کی ایک گواہی پر یقین کرتے ہوئے یہ 2 آیتیں درج کر لی جائیں۔ چنانچہ یہ 2 آیتیں شامل کر دی گئیں سورہ توبہ کی 2 آیتیں۔ جی آیتوں کا نمبر میں نے دے دیا 128 129۔ یعنی جیسے ثابت نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ نامکمل تھا، اس میں 3 2 آیتوں کی کمی تھی۔
حضرت عثمان اب بخاری شریف میں ہی دوسری ایک روایت کے فوراً بعد بیان کی گئی ہے اور وہ جناب زید بن ثابت کے بیٹے نے روایت کی ہے اپنے بابا سے کہ جب حضرت عثمان کے زمانے میں کہا گیا کہ وہ پرانا قرآن شریف لاؤ اور اس کا موازنہ کیا جائے جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے تو اس موازنہ کے دوران انکشاف ہوا کہ سورہ احزاب کی 2 روایتیں شائع یعنی ایسے حضرت ابوبکر میں 2 آیتوں کی کمی تھی وہ 2 آیتیں تو پوری ہو گئی ہیں لیکن اب تک وہ تھی سورہ توبہ حضرت عثمان کے زمانے میں بخاری کی روایت کے مطابق پھر انکشاف ہوا کہ ابھی سورہ احزاب کی 2 آیتیں لاپتہ ہیں چنانچہ وہ 2 آیتیں انہیں حجامہ انتصاب سے گئی اور اس کے بعد نہیں گویا اگر روایت کو مان لیں تو حضرت عثمان سے دور حکومت تک اگر کوئی قرآن مجید پڑھا جاتا تھا یا لوگوں کے پاس تھا تو اس میں سورہ احزاب کی 2 آیتیں نہیں تھی ظاہر ہے کہ وہ ہوتی بھی مسئلہ کیوں کھڑا ہوتا انہوں نے کہا ان سب کو 2 آیتوں کی کوئی گواہی نہیں ہے سوائے حضرت ابن ثابت کے قول کے تو پھر بڑی حدیث کام آئی کہ یہ گواہی 2 کے برابر ہے اور چنانچہ ان 2 آیتوں کو بھی قرآن مجید میں شامل کر دیا گیا یہ بخاری کی روایت ہے اب اگر ان ساری باتوں کو سمجھ پوری کر دیجیے اگر آپ کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ قرآن چندہ مان کے لوگوں کے رائے دینے کے اوپر جمع ہوگا 2 گواہیوں پہ جمع ہوگا تو جس مسلمان کی گواہیوں کی صورت یہ ہو کہ 28 رمضان کو 200 آدمی جمع ہو جاتے ہیں ہم نے چاند دیکھا جو مسلمان اتنی کمزور گواہی دیتا ہو اگر اس کے صرف 2 گواہوں کی گواہی پر قرآن لکھا جاتا تو کیا قرآن قابل اعتبار ہوتا ایک مرحلہ نہیں ہے جنگ جمل کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ تشریف لے جا رہی ہیں اور یہ بڑھتی جا رہی ہیں چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچی وہاں کے گاؤں کے کتے وہ چاروں طرف سے آ گئے اور انہوں نے ام المومنین کی ان کو گھیر لیا اور بھونکنا شروع کر دیا اب وہ بھونک رہے تھے تو ام المومنین نے اپنے ساتھیوں سے وہ جو ساربان تھا اس سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے جگہ کا نام کیا ہے اس نے کہا ہو اور جیسے ہی ہو کا نام سنا ام المومنین نے کہا کہ اس کو موڑو میں واپس مدینے جاؤں گی کیوں اس لیے کہ رسول کی ایک حدیث بہت مشہور تھی اتنی مشہور تھی کہ بیویاں آپس میں امہات المومنین آپس میں ایک دوسرے کو تعریف کیا کرتی تھی وہ حدیث کیا تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم میں سے میری ایک چیز وہ ہے کہ اس پر حوض کے کتے بھونکیں گے اور جس وقت حوض کے کتے بھونکیں گے تو وہ باطل پر ہوگی اور اس کے مقابلے میں جو ذات ہوگی وہ حق پہ ہوگا اب 27 خدا کے رحمت اللہ کی نبی نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو بتائیں کہ کون سی بیوی ہوگی تو چونکہ اس بات کو پردے میں رکھا تھا تو اکثر بیویاں آپس میں کوئی انیس نیچ ہو جاتی چوکنوں میں ہو جاتا ہے تو کوئی انیس نیچ ہو جاتی پھر دوسرے کو کہنا دیتی کہ وہ ہو کتے سے بھونکیں گے وہ دور ہے اور وہ کہتی تھی نہیں دور ہے حدیث اتنی مشہور تھی کہ ہر شخص کو معلوم تھی جیسے ہی جناب عائشہ کو معلوم ہوا کہ مقام حوض ہے آپ نے کہا کہ اونٹ کو واپس لے چلو میں ایک دن میں نہیں جا سکتی مجھے رسول یاد آ گئی ہے 40 آدمی آئے اور انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ یہ جگہ حوض نہیں ہے جہاں مسلمان سیاسی مسئلوں کے تحت اس طرح چھوٹی گواہیاں حاصل میں دیتے رہے ہوں اور آج اپنے شوق اور عید منانے کے جذبے میں 200 گواہیاں دے رہے ہوں ایسی صورت میں 2 گواہوں پر جمع کیے جانے والا قرآن بتائیے قابل اعتماد ہو سکتا ہے؟ بالکل قرآن مجید گواہیوں پہ جمع نہیں ہوتا قرآن مجید کی کوئی آیت قرآن مجید کے مطابق کہی جانے والی کوئی بات گواہیوں سے صحت کی ثابت نہیں ہوتی اور بحث ہے قرآن مجید جو کچھ بھی ہے اس کی تمام آیتیں اس کی شکل و صورت یہ سب متواتر ہے متواتر کی اصطلاح ہے ٹرم ہے علم حدیث کی وہ حدیث جو ایک راوی سے بیان ہو
یا 2-4 ایسے آدمی ہوں کہ جو کسی ایک خاص اسکول اور کلاس سے تعلق رکھتے ہوں، جن کا آپس میں کوئی معاہدہ ہو سکتا ہو، تو ان کی بیان کردہ خبر کو خبر احاد کہا جاتا ہے کہ اسے ایک درجے سے آئی ہے۔ اس کے مقابلے میں متواتر کو خبر ہوتی ہے کہ اسے کتنی جماعت بیان کرے کہ جس میں جماعت کے افراد کا باہمی کوئی ایسا مشترک مقصد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ سب مل کر جھوٹ بول سکتے ہو۔ پوری پبلک کہہ رہی ہے ایک بات کو، یہ واقعہ کیوں ہوا ہے۔ اس پبلک میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، کسی کا نامور قبیلے کے افراد بھی ہیں، غیر معروف قبیلے کے افراد بھی ہیں، تو اگر یہ سب کچھ مل کر بیان کریں گے تو ایسی صورت میں جو کچھ وہ بیان کریں گے وہ اس میں شک و شبہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن کی آیتوں کے بعد متواتر حدیث سب سے زیادہ مستند چیز ہے۔ جو حدیث متواتر ہے نا، اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور متواتر کے احتجاج دیکھو، حضور نے خطبہ دیا، اس خطبے کو ہم تک منتقل کرنے والے 110 صحابہ ہیں۔ واحد حدیث رسول ہے جس کو 1-2 نے نہیں، 10-15 نے نہیں، 110 صحابیوں نے الگ الگ روایت فرمایا ہے۔ ان 110 صحابیوں سے لے کر 84 تابعین نے اس حدیث کو آگے پھیلایا، اور اس کے بعد 14 صدیوں سے شیعہ سنی تمام مصنف قدیر خونی کے واقعے کو نقل کرتے آئے۔ اتنی صدیوں سے یہ حدیث بیان ہوئی قدیر خونی کی کہ اب اس بات کا عقل کہے گی کہ امکان نہیں ہے کہ اتنے بہت سے انسان ایک جھوٹ پر متفق ہو جائے۔ جی، تو اس کو کہتے ہیں متواتر، اور جو متواتر ہوتی ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں کے بعد اس کی حیثیت حتمی کی ہوتی ہے کہ اس کا انکار کرنا کفر کے مترادف ہوگا۔ جیسے آیت قرآن کا انکار کرنا کفر کے مترادف ہے، ویسی حدیث متواتر جو یقینی طور پر متواتر ہوئے تھے لوگوں سے روایت ہو، اس کا رد کیا جانا بھی کفر کے برابر ہے، کیونکہ یہ حضور کی کا انکار کرنا ہے، حضور کے قول کو صحیح نہ ماننا ہے۔ متواتر ہے جس کا مطلب قول رسول ہے، اب اس کے بعد اس کو ماننا نہ ماننا تو قول رسول کو ماننا نہ ہوگا، یہ دعویوں کی بات نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی قرأت، قرآن کے الفاظ، قرآن کی ترتیب، قرآن کی موجودہ شکل، یہ سب کچھ شہادتوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، دو گواہیوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ ہر چیز متواتر ہے، اور اس متواتر کے مقابلے میں جو خبر بھی کسی ایک فرد نے بیان کی ہے وہ خبر احاد ہے۔ متواتر کے مقابلے میں خبر احاد کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کوئی کام آئیں گے، آ کے کہیں گے کہ آپ اصول کافی میں بھی تو یہ لکھا ہوا ہے، کوئی روایت بیان کر دیں گے، فلاں موقع پر فلاں آدمی نے یہ کہا، یقینی نام سے منسوخ کر کی بات کہی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ آج قرآن کی شکل میں نہیں ہے، اس شکل میں جو ہونا چاہیے، بس یہ کوئی روایت کوئی جعفر نکالے تو ہم کہیں گے کہ قرآن متواتر ہے، یہ خبر احاد ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا ہوگا یا تو سننے والے نے سننے میں غلطی کی ہے یا بیان کرنے والے نے اپنی طرف سے امام کی طرف نسبت کی ہے، یہ قول امام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے مطابق جو بات کی کہیں آپ سنیں، اگر وہ فرد واحد کی بات ہے، وہ ہمارے اجتماعی یقین اور اعتماد کے برعکس ہے، تو وہ بات ختم قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ خبر احاد ہے، وہ واحد خبر ہے، ایک فرد سے جائے گی۔ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو متواتر ہے، ہم تو وہ دو گواہیوں والے قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں قرآن پورے کا پورا متواتر ہے۔ بات باتیں ہو گئی، کسی کو جاننے والا مسئلہ کیا ہوا تھا، مسئلہ کیوں ہوا تھا، پھر اس میں خیال آتا ہے اگر یہ قرآن مکمل نہیں تھا، کتاب کی صورت میں نہیں تھا، وہ قرآن کی بار بار کہہ رہا ہے کہ اسلامی ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کے جو اس کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن میں جس کو کتاب کہا۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ جناب اس وقت مصنف کوئی کتاب لکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی کتاب ترتیب دی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں جز بھی کتاب کہہ جاتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہوں، کیا کر رہے ہو، کتاب لکھ رہا ہوں، ابھی ہو سکتا ہے اس کی ابتدائیہ لکھ رہا ہوں، ابھی کتاب بڑی دور ہو مکمل ہونے میں، لیکن اگر آغاز کیا ہے تو ایک صفحہ کی کتاب کہلائے گا،
10-20 سبھی کتاب کہلائیں گے. تو قرآن مجید اپنے دوران نزول اگر اپنے آپ کو کتاب کہتا رہا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے تصور میں یہ بات موجود ہے کہ مجھے ایک دن کتاب بننا ہے. پروردگار عالم کا یہ منشا ہے کہ کتاب کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کی جائے گی. چنانچہ اگر دوران نزول قرآن لفظ کتاب کا استعمال کیا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی پوری کتاب نہیں ہے, ابھی اس کی ترتیب نہیں ہوئی, کبھی ترتیب ہو جائے گی. لیکن دو موقع ایسے ہیں کہ ایک موقع پر اگر کتاب نہ ہو تو امت کو پوچھنا چاہیے کہ یا رسول اللہ کتاب ہے کہاں. اور دوسرا موقع وہ ہے کہ اگر کتاب نہ ہو تو رسول کو امت سے پوچھنا چاہیے کتاب ہے کہاں. دیکھیے وہ مقام کہ جہاں امت کو پوچھنا چاہیے کہ کتاب ہے کہاں, وہ مقام کون سا ہے. امت نبی جو خطبہ دے رہے ہیں اس دردوں سے ارشاد فرما رہے ہیں میں دنیا سے سفر کرنے والا ہوں. اس سے پہلے بھی تمام انبیاء ایک نئے سے رخصت ہو گئے اور مجھے بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے. تو میں چاہتے ہوئے اپنے انتقال کی خبر دے رہے ہیں. مجمع کون سا ہے جس نے گھر بار چھوڑا ہے, جنہوں نے قوم قبیلہ چھوڑا ہے, جنہوں نے ہماری اتنی جنگیں کی ہیں, اس رسول کا دامن پکڑے, آپ سے ہدایت حاصل کریں. وہ رسول کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جا رہا ہوں. یقیناً امت کو خیال آئے گا کہ ہم تو لاوارث ہو جائیں گے. ساری دنیا کے لیے چھوڑا تھا, یہ ہمیں چھوڑ کر ہم رخصت ہو رہے ہیں. اس موقع پر رسول نے تسلی دی, گھبراؤ نہیں, یوں نہیں جا رہا ہوں, تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اہل بیت. چار لوگوں نے اہل بیت کے لفظ ہٹا کر وہاں سنت کے لفظ شامل کرنا چاہا. اطلاع کرتے کہ سارا حصہ جو 6 صحیح ترین کتابیں ہیں اس میں رسول کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے جس کے اندر کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور اہل بیت. کتاب اللہ اور سنت کی حدیث سارا حصہ کی 6 صحیح کتابوں میں کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. یہ بالکل ایک کمزور سی حدیث کسی بات کی کسی کتاب کے اندر سجا کر اور آج کہیں مقبول ہو گئی ہے, اور نہ حضور کی جو مصدقہ حدیثیں ہیں اس میں کتاب اللہ اور اہل بیت کہا گیا. باقی اس وقت میں بحث ہی نہیں کرتا کہ رسول نے اہل بیت کہا تھا یا سنت کہا تھا. یہ تو طے ہے کہ کتاب اللہ کہا تھا. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب دوسری چیز کو مسلمان کرتے رہے, لیکن اس بات پر تو مسلمان اترتے جائیں گے اللہ کے رسول کتاب چھوڑ کے جا رہا ہے. ساری دنیا کو چھوڑ کے رسول کے پاس آئے تھے. رسول جا رہا ہے اور امت سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بھائی, تمہاری رہنما, تمہاری ہدایت کے ذریعہ 2 ہیں, ان میں سے ایک کا نام ہے کتاب اللہ. اگر کتاب اللہ موجود نہ ہوتی تو پورا مجمع یہ کہتا ہے یا رسول اللہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. کہ وہ مسلمان ہم نے تو سب کچھ تباہ کر دیا, چھوڑ دیا, تعلق ہو گئے صرف آپ کے زیر سایہ رہنے کے لیے. اب آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کوئی تو وارث ہو, کوئی تو راستہ بتائے, کوئی تو ہدایت کرے. اب رسول اگر کتاب اللہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو وہ کتاب اللہ موجود ہے تبھی تو مسلمان مطمئن ہے. اچھا, اب اس کے بعد ایک مرحلہ آیا جہاں رسول کو پوچھنا چاہیے کہ کتاب اللہ ہے کہاں. اگر نہ ہوتی تو پوچھنا چاہیے تھا. کون سا مرحلہ ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں آؤ تم ایک ایسی تحریر دکھا دوں کہ اس کی موجودگی میں اگر اس سے متمسک رہو تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. اس وقت مسلمانوں نے تحریر لکھنے کے بجائے وہاں سے واک آؤٹ کرنا چاہا اور یہ کہہ کے واک آؤٹ کیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, آپ کے قول کی ضرورت نہیں. تو رسول جاتے ہوئے مسلمانوں سے کہتے کہ جا تو رہے ہو, یہ کہتے ہوئے کہ ہماری کتاب اللہ کافی ہے, وہ کتاب اللہ ہے کہاں. جہاں مسلمان کو پوچھنا تھا مسلمان نے نہیں پوچھا,
کیا اس پیغمبر کو پوچھنا تھا؟ پیغمبر نے نہیں پوچھا. اس کا مطلب ہے کتاب اس وقت موجود تھی جب غدیر کا واقعہ ہو رہا تھا، اور کتاب اس وقت موجود تھی جب کرتار کا واقعہ ہو رہا تھا. اچھا، پھر حضرت عمر بھی فرماتے ہیں حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں جا کر کہ اتنے بہت سے حافظ قرآن مارے گئے، اب ان کے بچ جانے کے بعد اگر ایک دو دن میں اور ہوئی تو اس کے اندر باقی حافظ کی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو اس کی جلد قرآن کو جمع کر لیجیے. خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن تھا نہیں تو یہ حافظ کس چیز کے حافظ تھے؟ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ. عوام الناس کی اس بات کے کہ قرآن مجید کی اسی خلافت کے عہد میں جمع ہوا. اچھا کسی نے دیکھیے جب لفظ حافظ ہم کہتے ہیں تو حافظ سے مراد نہیں ہوتا کہ اس میں سے کچھ صورتیں یاد ہوں. اگر بے ترتیب صورتیں کسی کو کتنی ہی یاد ہوں ہم اس کو حافظ نہیں کہہ سکتے. طالب کے بہت اچھے ہو سکتا ہے مجھے یاد ہو کوئی طالب علم جو مجھ سے بہتر طالب کے کلام سے وابستگی رکھتا ہو اس اور بات میں شیر یاد ہوں، وہ شیر پہ شیر سناتا جائے، لیکن یہ کام پورے کلام ناظم کا حافظ ہے. کلام ناظم کے حافظ ہونے کی صورت اسی صورت میں ہو سکتی ہے، ثابت ہو سکتی ہے جب اس کے ایمان کے پہلے شیر سے نقشہ یادی ہے کسی اور کی تحریر کا جہاں سے کوئی پڑھنا شروع کرے اور اس کے آخری شیر کے آخری مصرے تک مسلسل پڑھتا جائے تب تو وہ حافظ ہے. اگر درمیان میں جو نظریں پڑھتا ہے یا اشعار پڑھتا ہے صبح سے شام تک پڑھتا ہے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ حافظ ہے کہ نہیں. حافظ کہنے کے لیے دیکھیے جزوی طور پر قرآن یاد ہونا وہ تو ہر مسلمان کی مجبوری تھی. اس لیے جب مسلمان کو نماز پڑھنی ہے سورہ رحم اور ایک سورہ اس کو لازمی طور پر ایک رکعت میں پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں پھر سورہ رحم اور دوسری سورہ پڑھنی ہے تو کم از کم دو رکعت تک یہ ترتیبیں برقرار رہیں گی. تسبیح اربع کی اور شرکت ہو سکتی ہے. پہلی دو رکعتوں میں یہ صورتیں تو یاد ہوگی تو تین صورتیں یاد ہو تب کوئی شخص نماز پڑھے. کوئی عام مسلمان جب نماز پڑھے تو تین صورتیں تو یاد ہونی چاہیے. اور یہ اطلاع ہے کہ واجب نمازوں کے دوران تحریر کو سامنے نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ قرآن مجید کھول کر ہاتھ میں نہیں پڑھا جا سکتا. واجب نماز مستحب نماز میں شوق سے کوئی لمبی سورہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے قرآن کھول لیجیے پڑھ لیجیے، لیکن جب واجب نماز پڑھ رہے ہیں تو تحریر آپ کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات بعض لوگ اپنے سامنے رکھی ہوئی سجدگاہ کو الٹ دیتے ہیں. اس لیے سرکار کی سجدگاہ کے اوپر کوئی نہ کوئی لفظ لکھا ہوتا ہے کربلا مولا مشرق مقدس روضہ امام حسین خاک شفا کوئی لفظ لکھا ہوا ہے. کیونکہ تحریر ہے اور اس میں شریعت یہ ہے کہ تحریر سامنے نہ ہو. یہ خدا نہ خاصہ ان ناموں سے کوئی ضد نہیں ہے کہ کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. ناراض نہ ہو جایا کیجیے اگر کوئی الٹ رہا ہے تو کس سے تحریر ضرورت سے بیان کر رہا ہے. جہاں قرآن کو کھولنا منع ہے تو وہاں کوئی تحریر سامنے نہیں ہونی چاہیے. ہو جائے کہ اگر کوئی لڑتا ہے تو شاید کوئی ان ناموں سے ضد نہیں ہے یا اس کو شریعت نہیں سمجھتا اس کام کو. واجب نماز میں تحریر نہیں ہونی چاہیے. تو اب مسلمان یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ہاتھ میں قرآن شریف لے لے اور پھر نماز پڑھے. اگر وہ جماعت میں نہیں ہے اور فلاں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کم از کم اتنا قرآن کو یاد ہونا چاہیے کہ اس سے نماز ادا ہو سکے. تو جزوی طور پر تو ہر شخص حافظ ہے، لیکن ان پورے گھروں میں حافظ قرآن اس کو کہا جائے گا جو باہر سیدھا سے قرآن میں شروع کرے اور برنامج کے تین تک مسلسل پڑھے درمیان میں کچھ نہ چھوڑے اس کو ہم کہیں گے حافظ. جی اچھا، جہاں تک تو صورت حال یہ تھی آپ کا قرآن جمع ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں تو انصاف کیجیے. حضرت عمر ایک دن رمضان کا مہینہ تھا مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا بہت سے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے اپنے طور پر قرآن کھول کر پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ اپنی یادداشت کو قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ نماز کی صورت کو قرآن پڑھ رہے ہیں. قیام کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، پھر رکوع سجود کرتے ہیں، پھر نماز
کیا قرآن پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ الگ الگ پڑھنا مناسب نہیں ہے، یوں کرو کہ جماعت کی صورت میں پڑھو، جماعت کی صورت میں پڑھو۔ اس طرح سے تراویح کی بنیاد پڑی۔ اب یہ تراویح کیا ہو رہا ہے؟ قرآن مجید پڑھو، ایک حافظ قرآن کو آگے کھڑا کر دیا گیا کہ وہ شروع سے آگے تک قرآن پڑھ جائے۔ قرآن جمع ہوا مسلمان کے زمانے میں بقولات کے، تو یہ کراچیوں میں کیا پڑھا جا رہا تھا؟ اس کو بڑا تفصیلی ہے، اگر ایک ایشو پر جاتا گیا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ اب میں بتاؤں مثلا معاملہ کیا ہے، اور اس معاملے کو بھی ایک تفصیل کے ذریعے جو واضح کر دوں، بہت آسانی کے بعد سمجھ میں آ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہمارے مطلب کی انیسی کافی ہوتی ہے، اس علاقے میں بھی بہت سے کوئی صاحبان ہیں، بڑے بڑے سجادے ہیں، بڑے بڑے ممتاز گھرانے ہیں، یہ کیا اسلام کو سجاتی ہے، لیکن آپ کے مقابلے میں آپ کے کئی ہاتھ آگے ہیں ہمارے اہل سندھ میں شاید ہی کوئی آدمی ہو جو بغیر موسیقی کے وقت گزار سکتا ہو، کسی نہ کسی پیر کا مرید ہوگا۔ اچھا پیر کبھی آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے ایک مرد وضو آیا تھا، وہ بڑا مثال تھا، اس نے عبادت کی، ریاضت کی، اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے پردہ کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ان کے جانشین ہیں ان کا دور چل رہا ہے، جو ان کے مرید ہو رہے ہیں۔ اب یہ جانشین کا مسئلہ کیسے حل ہو؟ یہ کیسے طے ہو کہ پیر صاحب کا جانشین کون ہوگا؟ اکثر میں سے کچھ پیر ایسے بھی تھے جنہوں نے دنیا کو کوئی دھندے بھی نہیں پالا، انہوں نے شادیاں نہیں کی، انہوں نے دنیا داری نہیں کی، سائنس کی عبادت و ریاضت میں گزاری، تو اب یہ بھی نہیں کہ کوئی اولاد چھوڑ کے جائے کہ کہا جائے ان کے بعد ان کی اولاد بھی ہو جائے گی۔ بہت سی جگہوں پر صرف موروثی چل رہا ہے سلسلہ، جہاں موروثی سلسلہ نہ ہو وہاں پر کیا کیا جائے؟ تو اس کو ہوتا یہ تھا کہ پیر صاحب کی زندگی کے واقعات کو سامنے رکھ کر دیکھا جاتا تھا، کچھ علامتیں تھیں کہ جس کے ذریعے سے سمجھ لیتے تھے کہ یہ جانشین ہے پیر صاحب کا۔ کبھی پیر صاحب نے اپنا جو جھنڈا ہے، پرچم ہے، وہ کسی کے حوالے کر دیا کہ یہ تم اٹھا کے چلا کرو گے، انہوں نے کہا کہ کس پیر صاحب کا جانشین ہے۔ کبھی پیر صاحب نے اپنی پگڑی، اپنی دستار اپنے کسی مرید کے سر پہ رکھی تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو پیر صاحب نے جانشین بنایا ہے، یہ ان کی جگہ پہ جانشین ہے۔ کبھی یہ ہوا کہ پیر صاحب نے اتنا خلقہ اپنے کندھے پہ پڑی ہوئی چادر ہے وہ مرید کو اڑا دی تو کہا کہ مرید جو ہے یہ پیر صاحب کا جانشین ہے۔ کبھی جھنڈا علامت ہے پیر کی، یعنی اگر موروثی نہ ہو، پہلے تو موروثی ہے تو اس کا مرید ہو گیا، لیکن موروثی نہیں ہے تو کبھی جھنڈا علامت ہے، کبھی پگڑی علامت ہے، کبھی چادر علامت ہے۔ اب صورت حال یہ تھی کہ جن لوگ مسجد اقتدار پہ آئے وہ موروثی تو ہم کرتے نہیں تھے، جب کہ باقی باقی علامت کے طور پر تھی، جھنڈا علی کو مل گیا حیدر کے دن، چادر مل گئی ہجرت کے دن، امامہ آتا ہو گیا حمدت کے دن، علی علامت میں جانشینی کی تو علی کو مل گئی۔ اب تو مسجد اقتدار پہ بیٹھا ہے، اس کے پاس کیا ہے کہ اپنے کو جانشین نسلی وارث نہ وہ جو علامات جس کے ذریعے سے کوئی وارث بنتا ہے ان میں سے کوئی علامت موجود ہے۔ اب کیا کریں؟ اچھا اور کچھ نہیں، چلو رسول کا مسلح تمہارے پاس نہیں، رسول کی انگوٹھی تمہارے پاس نہیں، رسول کی تلوار تمہارے پاس نہیں، رسول کا گھوڑا تمہارے پاس نہیں، جس سے برکات رسول ہے اس میں سے کسی کے وارث نہیں، اور کہہ رہے ہوں ان کا جانشین اس حوالے سے جانشین کون سی چیز ہے ثبوت میں؟ اب کچھ نہیں ہے۔ اب یہ عقیدت مسجد پر چاہیے نہیں یاد ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ قبضہ ہی ہے دعویٰ بڑی سچا کیا قبضہ ہو جائے تو سب پہ قبضہ ہو گیا، ابھی اس چیز کی پرواہ نہیں۔ لیکن ایک موقع پر علی بن ابی طالب کو دعوت کی گئی کہ آئیے آ کے ہاتھ پہ بیعت کیجیے،
ارباب اقتدار نے پیغام بھیجا کیا کہ بیعت کیجیے. علی نے جواب دیا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ بعد رسول میں اپنے کھانے میں اجازت نہیں ڈالوں گا جب کہ رسول کا کیا ہوا یہ کام یعنی جمع قرآن کے کام کو مکمل نہ کر لوں. اب یہ جو جواب دیا ہے یہ جواب صرف اس لیے نہیں تھا کہ میں دربار میں آنا نہیں چاہتا, بحث نہیں کرنا چاہتا. ضروری نہیں کہ انداز میں جواب دیتے, اس کے جواب دینے کے انداز میں مختلف اوقات میں مختلف رہے ہیں. اسی کا جواب تھا جو کربلا میں امام حسین نے دیا تھا. لیکن علی نے اس پر یہ جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ میں اپنے کندھے پہ چادر نہیں ڈالوں گا. چادر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو باہر نکلنے کا رسمی لباس ہے وہ بھی نہیں پہنوں گا جب تک یہ کام مکمل نہ کر دوں. جو کام رسول میرے حوالے کرتے گئے ہیں اس کو پائے تک نہ پہنچا دوں. اب یہ بات جو حکومت کے کانوں تک پہنچائی جناب علی نے تو مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں حاضری سے بچنا چاہ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ تم مسند رسالت پر چڑھ کر بیٹھ تو گئے ہو, تمہارے پاس اور کچھ چیزیں نہیں ہیں اپنے جانشین رسول ہونے کی نہ صحیح. لیکن یہ خیال رکھنا کہ حکومت ہوتے ہوئے تمہیں کوئی اتنا سوچنا چاہیے کہ رسول کی چھوٹی ہوئی چیزوں میں ایسے بیت کے علاوہ انسانیت کی بات چیز چھوڑی ہے وہ قرآن مجید ہے تو اس قرآن کا تو تم سے تعلق قائم رہنا چاہیے. آپ لوگوں کی ہماری سوچ جو ہوتی ہے وہ ہمارے اپنی شریعت کے مطابق ہوتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ مخالف پارٹی ہے اس کو کیوں توجہ دلائی جا رہی ہے, تمہارے پاس کیا کم ہے اور کیا چیز ہونی چاہیے. لیکن یہ ہمارے جو آپ کی سوچ ہے وہ جو زمانے کے نظام چلانے آئے ہیں ان کے بیچ دشمنوں کی دشمنی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انہیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کو برائی سے کیسے بچایا جائے. تو اب مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت, سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ وہ قرآن سے وابستہ رہے. حکومت کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن مجید اتنا ہے کہ میں دنیا میں کوئی اور کام نہیں کروں گا جب اس قرآن مجید کو جمع نہ کر لوں, تو میرا فریضہ ہے. اب جب یہ پیغام علی کی طرف سے آیا تو اب بھی جھڑکنے لگے کہ اگر کل یعنی باقی تو سب چیزیں علی لے گئے تھے, باقی تو وراثت کے لیے جتنی علامتیں تھیں وہ سب علی کے ساتھ تھی. اگر قرآن بھی ان کی طرف سے آیا تو پھر ہم دنیا کو کیا کچھ دکھائیں گے. ہم نے تو بڑے دعوے سے کہا تھا ہماری کیا چاہیے کتاب کافی ہے. اور بھائیوں یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے کہ سردیوں کی سبب نے بہت شخصیتوں کا مجھے ایسا تصور دینے میں بٹھا دیا ہے کہ ان کے متاثر اگر ہمارے سامنے آئے تو اسے متوجہ نہیں ہوتے. جناب والا میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ گروہ اصحاب جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے آیا ہے حضور کے ساتھ, ان میں سے کسی کے پاس قرآن مجید کا کوئی نسخہ نہیں تھا. اس زمانے میں کوئی تاج کمپنی نہیں تھی, کوئی نبی کشور نہیں تھا تو قرآن مجید چھاپے گا اور آپ جا کے بازار میں نہیں جائیں گے. یہ قرآن مجید لکھا جائے گا اور یہ لکھا ہاتھوں سے لکھا جائے گا. اس وقت کی صورت حال یہ ہے کہ اس وقت قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اس وقت مکے میں کل پڑھے لکھے افراد کی تعداد 17 تھی. پورے مکہ شہر میں 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. زیادہ تر شمار قرآن کی کتابوں میں کہا جائے ہے بات کی میری نظر ہے لیکن ڈاکٹر محمد حمید اللہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس وقت مکے میں پڑھے لکھے افراد جو لکھنا جانتے تھے ان کی تعداد 17 تھی. اور اس کے مقابلے میں مدینے کی حالت اس سے بھی بدلی تھی. وہاں پڑھے لکھے افراد کی تعداد صرف 13 تھی. 13 تھی. تو مکے کے اندر ہر صحابی کو قرآن لکھنے سے رہا. پڑھا لکھا نہیں تو لکھے گا کیسے؟ نتیجہ یہ ہے کہ مکے میں کسی نے قرآن جتنا قرآن آتا تھا چھوٹی چھوٹی سورتیں آتی تھیں وہ اصل ضرورت صحابہ کرام یاد فرما لیا کرتے تھے. لکھے جانے کا کوئی تصور نہیں تھا. مدینے آئے تو اپنے ساتھ قرآن لے کے نہیں آئے. اب اس کے بعد وہ آیت میں نازل ہونے لگی کہ جو 2.5 پارے میں ایک سورہ مدثر تھی وہ آسانی سے یاد بھی نہیں ہو سکتی تھی. اگر کسی کو سورہ بقرہ یاد ہو جاتی کئی مہینوں کی کوششوں کے نتیجے میں تو باقاعدہ قربانی کیا کرتا تھا خدا کی بارگاہ میں کہ آج آپ نے توفیق دی کہ ایک سورہ تو مجھے یاد ہو گئی. تاریخ میں روایتیں موجود ہیں. تو اب قرآن مجید اگر ہے تو حافظ میں ہے, تحریری شکل میں نہیں ہے.
علی کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو دو بستیوں کے درمیان جمع کرنے جا رہا ہوں، لیکن سب کچھ تو پہلے علی کا تھا۔ جو ایک چیز ہم نے کہی تھی کہ یہ ہمارے پاس ہے، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، وہ بھی چیز علی کے پاس ہو اور ہمارے پاس ہو۔ اس لیے حکمرانوں کو فکر ہوئی کہ کوئی نہ کوئی انتظام کیا جائے کہ کوئی کافی ہمارے پاس بھی آ جائے، کوئی دوسرا ہمارے پاس بھی آ جائے۔ چنانچہ اس کے لیے زید بن ثابت کو پکڑا گیا کہ مدینے کے نوجوان تھے جن کو جنگ عہد کے دوران جو قیدی آئے تھے ان قیدیوں نے سیکھنا پڑھنا سکھایا تھا۔ بدر میں ہوا یہ تھا کہ 70 قیدی ہوئے تھے قریش میں، ان قیدیوں کی آزادی کے لیے جہاں باہر رکھا گیا تھا، جہاں پہ جرمانہ رکھا گیا تھا، وہاں یہ مشن رکھی گئی تھی کہ جو آدمی 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں اگر اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو اس بندے میں وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ نگاہ عدالت میں انسانی آزادی اور علم برابر کی چیز تھی، اس کو آزادی دی جائے گی تو 10 بچوں کو پڑھا دے گا۔ جن بچوں کو کافروں کے ذریعے سے لکھنا پڑھنا سکھایا گیا ان میں جناب زید بن ثابت اس وقت جو بھائی کا دن تھا، بدر کے جو واقعہ ہوا تو اس وقت انہوں نے لکھنا پڑھنا ان سے سیکھا تھا۔ چنانچہ ان سے کہا کہ تم حیات رسالت میں بھی جب اردو قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اب ہمارے لیے کافی تیار کر دو۔ جب ان نے کہا کہ کافی تیار کر دو تو ان کو اطلاع تعلیم کو موجود ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ کوئی روز کھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا جائے تو وہ کام آسان تھا، یہ کام مجھے اس سے زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر حیات رسالت میں تم یہی کام کر رہے تھے کہ رسول سکھاتے تھے تم قرآن لکھتے تھے، آج فرمائش ہو رہی ہے دوبارہ لکھ دو، یہ کام تو تم کرتے رہے ہو نا، تمہارے کام تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، کوئی نئی اسائنمنٹ نئی ذمہ داری نہیں ڈالی جا رہی ہے، پھر کیا دشواری ہے؟ اب میں غور کرتا ہوں تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مسئلہ اس وقت تو نہیں سمجھ میں آئی تھی، 5 دنوں کے بعد اس کے بعد میں میرا ریلیشن خراب ہو گیا۔ اب نیا ریلیشن جب آیا تھا میرے لیے تو نیا دور بھی تھا، تو یعنی میرے ساتھ مجھے بات بیٹھے ہیں جنہوں نے انتہائی ترقی یافتہ سنتے دیتی ہیں۔ ہم دیکھو سب سے پہلے یہاں میری رشتے دار تھا، وہ خالی صبح تشریح آتی تھی ہمارے یہاں، وہ جب کسی زمانے میں رنگین کی گیا تو لوگوں نے کہا کہ ضرورت کیا ہے، وہ زمانہ تھا ہمارے روم جاولت صاحب کا، تو لوگوں نے کہا رنگین کی ضرورت کیا ہے، ہمارے ٹی وی پہ تو 2 ہی رنگ کی تصویریں آتی ہیں، یا کالی داڑھی آتی ہے بلیک داڑھی آتی ہے، تو بلیک اینڈ وائٹ ڈسپلے کی کیا ضرورت ہے رنگین ڈالنے کی، بس اور کیا تو جتنی باتیں ہیں وہ جب نیا ٹیلیویژن آیا تو اس پہ کبھی بھی مسائل پیدا ہو جاتے تھے تو بڑی مشکل ہوتی تھی، ایک چلاتے نہیں تھے، ایک دن چلتا ہوا ٹی وی خاموش ہو گیا، نہ کوئی تصویر آ رہی ہے، نہ سوئی زبانیں استعمال ہو رہی ہے، نہ کسی کی کرنٹ پہنچ رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو گیا۔ ایک ماہر پھول آیا، وہ آیا دیکھتا رہا آئے آگے پیچھے، اس کے ساتھ معاملہ سیریس لگتا ہے، کیا نہیں پتا چلے گا، اس کو آپ نے دکان پہ پہنچائیے۔ اب وہ بھاری بھاری ٹی وی پرانے زمانے کے وہ ٹیکسی کی گئی تو لگوایا گیا، لے جا کے اس کے پاس پہنچایا، وہاں گیا اس نے کہا کہ 2 دن کو لگیں گے اس کو دیکھنے میں، دوسرے دن پہنچے اس نے کہا کہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا، ذرا اور انتظار کر لیجیے، تیسرے 4 دن گئے، اس نے کہا کہ اس کے اندر فلاں چیزیں خراب ہو گئی ہیں، فلاں حالات متاثر ہوئے ہیں اور یہاں اسلام آباد کی چیزیں نہیں تھی، آپ کو کراچی سے بنوانی پڑے گی، اور یہ بھی امکان ہے کہ جاپان کی بھی ہے تو یہ پورا یہاں کے لیے جاپان سے بنوانا پڑے۔ اب ہمارے پیروں سے زمین نکلنا شروع ہوئی، یہ کہاں سے تمام ہوگا، ہوتے ہوتے انہوں نے راستہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی لائن کو پورا مل جائے اور آپ کا مسئلہ کر دیا جائے، کل یہ 15 دن مجھے بولنا چاہیے۔ 15 دن گزر گئے، ہم گئے، انہوں نے کہا کہ نا انہیں کئی جگہ لکھ کے بھیجا ہے، ابھی آپ کو پورا آنے میں ایک ہفتہ اور لگے گا، ہفتہ اور گزرا، اب جو گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹی وی تیار ہو گیا، بڑے خوشی ہوئے، پوچھا کتنا خرچہ ہوا، انہوں نے کہا 2500 روپئے۔ اب اس زمانے میں 2500 روپئے بڑی رقم ہوتی تھی، تقریباً ٹی وی کی قیمت 1.25 ہو جاتا تھا، لیکن اب پہلے درویش پر جاتے تھے 2500 دے دیے، ٹی وی کے گھر پہ آ گئے، فلاں خراب ہو گئی تھی، فلاں آئی چل گیا تھا وغیرہ وغیرہ، جو وہ اپنی زبان میں کہہ سکتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میرے دوست آ گئے جو باقاعدہ
چیز تھے. میں نے کہا بھائی ہمارا ٹی تو بال بال بچا, اس سے بڑا نقصان ہو گیا تھا, فلا 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 جو نام مجھے یاد تھے جو سنے تھے وہ دوہرا دیے. اچھا اتنا کچھ ایک دم سے خراب ہو گیا, جس کی ساتھ کچھ خراب ہو گئی. جب اللہ سے کیسٹ منگایا گیا, اس کا پتہ پرکار لایا گیا, انہوں نے دیکھتے رہے اور اس کے بعد یہ یوٹیوب پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور انہیں میرے سامنے کر دیتے تھے کہ اس کی گرد تک صاف نہیں ہوئی. اندر کے پرسوں کا کھولنا یا بدلنا تو بڑی بات کی بات ہے, اس پر پڑی ہوئی گرد تک صاف نہیں ہوئی تھی. وہ کہنے کے جناب آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. کیا ہوا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہاتھ آنے کا ایک فیوز لگتا ہے, وہ فیوز ہو گیا تھا. تو میں نے کہا وہ یہ کہہ رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا, یہ نہ کہتا تو 2,500 کیسے لیتا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ کام اگر مجھ سے کوئی اور یہاں جو ہمارے کیوں کہا جائے تو وہ زیادہ مشکل ہے, آسان ہے, یہ کام زیادہ مشکل ہے. اگر اس کو مشکل نہ جانتے ہیں کہ جو آیا ہے اس کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں, جانتا نہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, تو اب اپنی قیمت ڈالنے کے لیے قرآن کی اہمیت کو بڑھایا جا رہا ہے. جناب والا یہ جمع قرآن نہیں تھا, صرف یہ قرآن کا ایک نسخہ سرکاری طور پر اپنے لیے تیار کرنا کہ کہا جا سکے کہ ہمارے پاس بھی قرآن ہے. اور میرے اشارے کی دلیل یہ بات ہے کہ قرآن مجید جو کچھ بھی ثابت نے لکھا اس کے وہ قرآن مجید حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے بعد کہا, بعد میں حضرت ابوبکر کے زمانے کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ جناب حضرت عمر کی شہادت کی, ان کے بعد یہ قرآن رہا, یہ قرآن ان کے پاس رہتا رہا حتیٰ کہ حضرت عثمان کے دور آیا اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں اس قرآن کو پکایا گیا کہ اس کی اور کاپیاں تیار کی جائیں. لیکن حضرت عثمان کے پاس بھی کوئی قرآن نہیں ہے, پہلی شخصیتوں کے پاس تو نہیں تھا, ان کے پاس بھی نہیں تھا کہ خوب قرآن لاؤ جو ثابت سے لکھا تھا اس کو اٹھا لو, اس کی کاپیاں تیار کرتے ہیں. اب حسین بن ثابت کے اپنے بیٹے کی وہ روایت جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ بخاری شریف کے اندر جمع قرآن کے باب میں 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن کے جمع ہونا اور ایک حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کے جمع ہونا. کہا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان کے قرآن کے جمع, جب حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن جمع ہو رہا تھا تو سورہ برات کی 2 آیتیں نہیں تھیں, اور جب حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جمع ہو رہا تھا تو جو نسخہ قرآن لایا گیا ہے اس میں سورہ احزاب کی 2 آیتیں نہیں ہیں. ہم نے سنا کہ حضرت ابوبکر بھی حافظ قرآن تھے, حضرت عمر بھی قرآن تھے, حافظ قرآن تھے. اگر یہ قرآن مجید انہوں نے اپنے تلاوت کے لیے لکھوایا تھا تو کم از کم ان کی نگاہ سے وہ غائب شدہ آیتوں کا سراغ تو پہلے لگ جانا چاہیے تھا. حضرت عثمان کے عہد تک اس کی آیتیں غائب رہے اور کسی کو پتہ نہ چلے, اس کا مطلب ہے جب سے لکھا گیا تھا حضرت عثمان کے عہد تک اس کو کبھی کسی سے کھول کے پڑھا نہیں تھا. یہ تو صرف اپنا ذاتی ریکارڈ رکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس کی قرآن ہے. اب یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے, سورہ برات کی 2 آیتیں نہیں, سورہ برات, سورہ توبہ قرآن مجید کی نئی سورہ کچھ بغیر بسم اللہ کے ہے کہ اس کے لیے کہا گیا کہ اس میں 2 آیتیں نہیں, پہلے کہا گیا. خیال رہے کہ سورہ برات کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر بھی حافظ قرآن تھے, حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے, حضرت عثمان بھی حافظ قرآن تھے. 2 دوسرے کنڈیشن ہوں گے, ظاہر اس کے زمانے میں قرآن نازل ہوا, لیکن دینے کی پوزیشنوں کا جواب دے دیجیے. حضرت ابوبکر کے عہد میں بقول آپ کے قرآن جمع ہو رہا ہے, جیسے حافظ نے قرآن جمع کیا ہے, سورہ برات کی 2 آیتیں نہیں مل رہی, جیسے منتقل ہوئے. جناب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی. سورہ حدیبیہ کے مرحلے پر کیسے ہوا؟ سورہ حدیبیہ 7 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد کفار نے یہ کہا کہ اگلے سال آپ لوگ یہاں پر ہم اشارہ کریں, اگلے سال آئیے گا. اگلے سال حج کے لیے گئے, فتح مکہ ہوئی. فتح مکہ کے لیے لے کر اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی.
9 ہجری میں حضور خود حج کے لیے نہیں گئے. حضور کے حیات ظاہری میں 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گئی تو پہلا ہے 9 ہجری میں آیا اور پھر 10 ہجری میں آیا. دل کے مہینے میں آتا تھا نا تو 9 اور 10 ہجری میں حج آیا. جب 9 ہجری کا حج آیا تو حضور کو تشریف نہیں لے گئے بلکہ مسلمان سے کہا کہ لا کے کر لو. پھر آخر آپ نے تشریف حج کیا جو آپ کا بدا بھی ہے اور پہلا حج بھی ہے. حج کے بارے ہونے کے بعد حضور کا پہلا تشریف ہے اور وہی حج آپ سے کیے تھے. آپ نے یہ کیا 9 ہجری میں حضرت ابو بکر کو جب مسلمانوں کا سربراہ بنا کے بھیجا گیا کہ آپ چاہیے یہ سربراہ بنانے میں کیا سمجھیے کہ ان کو ذمہ داریاں دیتے بھیجا گیا. یہ باقی مسلمان تو گئے حج کرنے کے لیے ان کو ساتھ بھیجا گیا. ذمہ داری کیا دی گئی کہ یہ سورہ برات نازل ہوئی ہے اس کو جا کر تمہیں کفار مکہ کے سامنے پڑھنا ہے. ابھی چوپا کے مقام تک کے آپ تک پہنچا تھا کہ پیچھے سے نہیں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں میرے حوالے کیجیے میں جا کے سناؤں گا. ایک کام میرے سپرد ہے آپ سے کہا گیا آپ واپس آ جائیں گے. یہ واپس گئے اور جا کے بعد کہا کیا اللہ کیا میرے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں تمہارے متعلق کی بات نہیں آئی کوئی تمہارے خلاف بات نہیں آئی لیکن مجھے بھی حکم آیا ہے کہ ان آیات کو یا تم پہنچاؤ یا اس کو پہنچاؤ وہ پہنچائے جو تم میں سے ہو. سورہ برات کا یہ واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے کوئی کسی ایک مسئلے کسی ایک چیز کی بات نہیں کہ ذمہ داری مجھے دے دی گئی اور یہ باہر سے واپس آ گئے. جا کے سورہ برات پڑھی کیوں ہوا اس سے پہلے الگ ہے کسی اور موقع پر کچھ ہوا. لیکن مجھے اتنا پوچھنے کا یہ کہ جب پہلی مرتبہ جب میں قرآن ہو رہا تھا تو اسی سورہ برات کی 2 آیتیں نہیں مل رہی تھیں. اگر کسی کے پاس زمین تھی تو کم از کم حضرت ابو بکر کے اس مشن پہ جا چکے تھے. شاید آپ سے کی یہی کمزوری تھی کہ اللہ نے کہا نیچے یہ کام نہ لو کچھ کا کچھ ہو جائے میرا طریقہ نہیں ہے. میں اپنے انداز بیان میں ساتھیات یونیورسٹی کا اتنی بڑی عجیب وغیرہ کی بات ہے. جب قصہ کہانی بنا رہے ہو کسی چیز سوچا کرو کس انداز سے کس شخصیت کی شان میں کون سی باتیں کر رہے ہیں. انسان کو جھوٹ بولنے کے لیے عقل چاہیے. یہ کوئی جمع کرنے کا مسئلہ نہیں تھا. یہ میں نے سیکھا کہ کافی تیار ہو جائے. مدینے کی بعض بیگا بے سہارا عورتوں کے پاس قرآن مجید موجود تھا لیکن صاحب کے سامنے کام جو خاص گروہ کا صحابہ تھا ان کو ضرورت ہی نہیں تھی قرآن مجید کی جمع کرنے کی. اس لیے کہ جس دن سے اسلام لے کے آئے تھے اس دن سے مسلسل قرآن سن رہے تھے صبح و شام سنتا تھا. یہ پہلی لین میں تھا ہی نہیں کہ کبھی یہ بھی سوال پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے پاس قرآن ہے کہ نہیں. جس وقت مسجد اسلام کے بیٹھے اس وقت کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کے پاس موجود ہو. چنانچہ یہ جمع قرآن نہیں ہے قرآن کا ایک نسخہ تیار کرنا ہے. اس زمانے میں ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ ہی ہوتا تھا. وہ چاہتے ایک نسخہ ہمارے پاس بھی ہو جائے. جیسے مجھے اگر پتہ چلے کہ آپ کے پاس فلاں کتاب ہے تو میں آپ سے دریافت کروں گی کہاں چھپی ہے کتنے قیمت میں ملے گی مجھے ذرا پتہ دے دیجیے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کو پانی چائے کتابوں میں بھی یہ کتاب شامل ہو جائے. بس یہ وہ جذبہ تھا جس کے تحت ان لوگوں کے کام سے کچھ ہوا. اب بعد میں حاشیہ نشینوں نے منع کرنے والوں نے جب فضیلتوں کے قلعے بنانے شروع کیے تو محل تعمیر کرنے شروع کیے تو اب اس قرآن کی ایک نقل حاصل کرنے کی کوشش کو جمع قرآن بنا دیا اور یہ نے سوچا کہ اس سے قرآن پر کیا کیا اعتراضات ہوں گے اور کیا کیا شبہے ہوں گی.
اب رہ گیا یہ کہ جناب نبی علیہ السلام کو قرآن جمع کر رہے تھے، وہ کہاں گیا؟ تو جناب والا جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں یہ بڑی قرآن ہے جو جناب نبی نے جمع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس میرا مکمل ہو چکا، مزید آپ کے ساتھ نہیں دوں گا، اتنی بات کر دوں کہ آج دنیا میں بہت سے کلمی نسخے قرآن کے موجود ہیں، آج کے لکھے ہوئے قرآن میں بھی بہت سے موجود ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر جو میں نے دنیا کے مختلف علاقوں سے مواد اکٹھا کیا ہے اس میں کم از کم 20 ایسے قرآن مجید سے واقف ہوں جو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ 20 قرآن مجید ایسے ہیں جو حضرت علی کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جس میں سے کم از کم 2 قرآن مجید اس وقت بھی امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے ساتھ ایک موضوع قرآن ہے، جہاں خانہ قرآن کا ہے، جہاں قرآن کی بہت سے نسخے ہیں، ان میں سے 8 قرآن ایسے ہیں جو معصومین کے ہاتھوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے 2 قرآن جو ہیں وہ خصوصیت سے تعلق رکھتے ہیں جناب نبی کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ آج کے اسلام آباد سے ایک قرآن مجید کا نسخہ، کچھ آیات کا نسخہ شائع ہوا ہے جو بڑے خوبصورت چھوٹے سے سائز کے اوپر ایک صفحے پر صرف آیت کے ٹکڑے خط لکھے ہوئے وہ شائع کیے گئے ہیں جناب نبی کے ہاتھ میں لکھا ہوا قرآن۔ 5 قرآن مجید کی 80 تصویریں دبئی کا ایک مسجد ہے، مسجد امام حضرت علی ابن ابی طالب کے نام سے مسجد ابن ابی طالب، اس میں ایک فریم میں 5 تصویریں لکھی ہوئی ہیں 5 مختلف صفحات کی، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے حضرت علی کے ہاتھ کا، یہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھ کا، یہ امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ کا، 5 قرآن 5 امام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو 20 قرآن بتائے جاتے ہیں، یہ جو 20 قرآن مجید بتائے جاتے ہیں جو حضرت علی کے ہاتھ کی کئی مقامات میں ہے، رام کو خانے میں قرآن موجود ہے، حضرت علی کا قرآن موجود ہے جو حضرت علی سے رکھتے ہیں، پٹنہ میں کتب خانہ ہے اس میں قرآن مجید موجود ہے، رامپور میں نوابوں کا ایک کتب خانہ ہے اس میں موجود ہے، بہار میں مرشد آباد میں ایک قرآن مجید باقاعدہ خانے میں نواب مرشد آباد کے زمانے سے رکھا ہوا ہے، سونے کی صندوقی میں رکھا ہوا قرآن ہے، روز عاشور جب عید برآمد ہوتا ہے تو اس خانے کے تمام جو ساز و سامان ہے، قلم اور پلیلے وغیرہ اس میں انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات سونے چاندی کے اوپر رکھے ہوئے وہ باقاعدہ سرکاری پہلے کے دوران وہ ساری شبیہیں برآمد ہوتی ہیں۔ کچھ شبیوں میں ایک تو قرآن مجید بھی شامل ہوتا ہے جو وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ برطانیہ میں انڈیا کی پہلے بھی انکیز ہوتا تھا، اب وہ قرآن مجید برٹش میوزیم کے حوالے کر دیا گیا ہے، ایک قرآن مجید جس کا باقاعدہ اب ایک ٹیسٹ ہوتا ہے زمانے کے تعین کا، تاریخ کے طور پر لکھی ہوئی ہے، اس کو کاربن ایجنگ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں خاص طور پر ان موضوعات سے ان کو معلوم ہے کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر تابکاری اثرات کی کیا کیا چیزیں ہیں اور اس سے اس کی عمر نکالی جاتی ہے۔ یہ کاربن ایجنگ ٹیسٹ سے جو عمر ملتی ہے وہ عام طور پر 50 سال کم 50 سال زیادہ سے فرق کے ساتھ تقریباً یقینی تاریخ معلوم ہو جاتی ہے۔ اس قرآن مجید کے مطابق پتہ چلا کہ وہ تقریباً 60 یا اس سے پہلے یا اس سے کچھ بات لکھا گیا ہے۔ 60 180 واقعہ کا بڑا ہے، 40 جناب علی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس کا مطلب وہ جناب علی علیہ السلام کے عہد کا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی نسبت ہے حضرت علی علیہ السلام کی طرف، وہ قرآن مجید آج بھی برٹش میوزیم کے اندر موجود ہے، اس کی اچھی تصویریں بھی اور اس کی باقاعدہ نمائش بھی اس قرآن مجید کی 2 کتابوں کے ساتھ نمائش 2006 کے اندر وہاں برطانیہ کے اندر لگی تھی، سیکریٹ نمائش کا نام بنا دیا گیا تھا۔ در دنیا میں کم از کم 20 مقامات پر ایسے قرآن موجود ہے جو حضرت علی پر نسبت رکھتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، حضرت علی نہ جامع قرآن کہلاتے ہیں نہ حضرت علی کاتب قرآن کہلاتے ہیں، لیکن آج جب ماضی میں سفر کیا جائے تو اس عہد میں علی کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا جاتا بطور قرآن مجید میں کاتب کے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ضروری تھوڑی ہے کہ یہ 20 قرآن طریقے ہی آپ کے لکھے ہوئے ہوں،
لوگوں نے اس نسبت اپنے منسوخ کر دیا ہوگا. ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں, مجھے اس بات کو ماننے میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی حقیقی ثبوت نہیں ہے کہ یہ 30 کے 30 قرآن مجید حضرت عیسی کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں. چاہے اس میں ایک قرآن مجید ہو, 2 ہو, 3 ہو, جتنے بھی قرآن مجید موجود ہیں, اگر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں لکھے موجود ہیں اور باقی سے نسبت ہے, تو مجھے اتنا کہنے کا تو حق ہے کہ آپ نے کہا کہ میں قرآن کے حضرت ابوبکر نے کی تھی, کیا حضرت عمر نے کیا تھا, کیا جیسے خالد نے قرآن جمع کیا تھا, کیا کسی اور صحابی کا نام لے لیجیے کہ اس نے قرآن مجید جمع کیا تھا. کیا وجہ ہے کہ آج دنیا میں اگر کوئی ماضی کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو کوئی قرآن ہمیں حضرت عثمان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نظر نہیں آتا, کوئی نسبت حضرت ابوبکر کی طرف نظر نہیں آتی, کوئی نسبت خالد کی طرف نظر نہیں آتی. سچی ہو یا جھوٹی ہو, اگر قرآن لکھنے کی بات کی جاتی ہے تو علی نے قرآن لکھا تھا. کم سے کم 20 قرآن ہے. گائے گائے شاہ ہوتا رہتا ہے کہ راتوں جگہ پر مشنری کی بات ہو رہی تھی. بات کے ساتھ بتایا کہ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہندوستان میں ہے وہاں پر قرآن مجید رکھا ہوا ہے, اور وہ قرآن مجید جب کوئی باہر سے غیر ملکی دورے پہ آتا ہے, مسلمان سے بڑا وغیرہ, اور وہاں پہ آتا ہے تو وہاں پہ زیارت کرائی جاتی ہے کہ جناب علی کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے. شاہی مسجد دہلی میں خود زیارت کے لیے گیا, وہاں حضور کے نامے مبارک رکھے ہوئے ہیں اور ایک قرآن مجید رکھا ہوا ہے جو انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے, بڑے اہتمام سے زیارت کرائی جاتی ہے. یہ جتنے قرآن ہیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ قرآن چاہے ایک ہو حضرت علی کے ہاتھ میں لکھا ہوا, 3 ہو, 5 ہو, 7 ہو, یا سب حضرت علی کے ہاتھ میں لکھے ہوئے ہو, اب یہ تو سب اس سے جگہ ہو, اس میں کوئی موقع بیٹھے رسول کا مقابلہ کرے, اس کے کاغذ کی نوعیت کو دیکھے, جس نوعیت کی کھاد میں لکھا گیا ہے کتنا پرانا ہے, وہ سب تحقیق تو ہوتی رہے گی. لیکن یہ جتنی نسبت ہے, یہ نسبت شدہ جتنے قرآن ہیں وہ سب بائے بسم اللہ سے لے کے والناس تک بالکل اس طرح ہے جیسے آپ کے گھر کا قرآن ہے. سبحان اللہ. اس لیے جو آپ کے گھر کا قرآن ہے وہ وہی ہے جو علی کے ترتیب سے ہوا قرآن ہے. اور یہ بھی خیال رکھے کہ علی نے جو قرآن کی لکھے ہوں گے, یہ 20 قرآن جو لکھے ہوں گے تو کب لکھے ہوں گے, حیات رسالت میں تو ظاہر زندگی کے آخری مرحلے تک, جب تک آخری صورت نہیں آ گئی, ابھی تو قرآن مجید نہیں لکھا گیا. یہ اس وقت لکھا جائے گا جب بعد رسول سے پورا قرآن آ چکا ہے تو اس کو کتاب کی شکل دی جائے گی. جناب امیر جو 25 سال کا عرصہ ہے, جب 30 خلافتیں گزری ہیں, اس کو کہتے ہیں خانہ نشینی کا زمانہ. جناب امیر گھر میں بیٹھے رہے, انہوں نے کسی معاملے میں دلچسپی لے لی. اب یہ کہہ رہے تھے کہ کیا امام کسی چیز سے دلچسپی لیے بغیر اپنی امامت میں لوگ گزار سکتا ہے؟ امام کائنات سے قابل نہیں رہ سکتا. یہ تو اسلام کی بنیادی ضرورتیں تھیں. پر جس وقت دنیا اپنے استدار کی جڑوں کو مضبوط کر رہی تھی, علی نے تعلیم اسلام کی جڑوں کو پانی دے رہے تھے. منصب استدار پہ بیٹھنے کے بعد جناب علی علیہ السلام کو 3 لڑائیاں لڑنی پڑی. 4.5 سال کا عرصہ ان میں 3 جنگیں لڑنی پڑی. دارالحکومت تبدیل ہوا, مستقل مسؤلیت کا دور ہے. اس مسؤلیت کے دور میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ جناب علی گھر میں بیٹھ کے کتابت کرتے ہو, وقت ہی نہیں ملتا ہوگا. اس لیے جس کے بارے میں لکھے گئے ان 25 سال کے عرصے میں لکھے گئے جب بظاہر جناب علی گھر کے اندر تشریف فرما تھے, یہ اس وقت لکھے گئے. اب آج اگر جناب علی کے اس 25 سال کے دیکھے حضرت عثمان کے دور کے بعد آیا نا, اور حضرت عثمان کے دور کے بعد جناب علی علیہ السلام کا دور حکومت ہے. قرآن مجید حضرت عثمان کے دور میں لکھے جاتے تو 20 نہ ہوتے,
یہ بیج لکھے گئے ہیں تو یہ بات رسول سے لکھنا شروع کیا ہے. جب موقع ملا ایک نسخہ تیار ہو گیا. اس نسخے کو عوام کے حوالے کر دیا گیا. ابھی کیسے تقسیم کرتے تھے, کیسے عوام سے پہنچتا تھا, لیکن آج 20 قرآنوں کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جب دنیا سیاست کر رہی تھی علی قرآن لکھ رہے تھے. اور جناب امیر نے جس قرآن کو انہیں کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو ہمیں نظر آتا ہے وہی قرآن آج ہر جگہ موجود ہے. آپ کہیں گے بار بار دعویٰ کر رہے ہیں دلیل کوئی نہیں, تو میں ایک دلیل لے کے بات ختم کروں. ہمارے برادران سنت کے یہاں ان کے عقائد کی بات شامل ہے کہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جز پر قرآن نہیں ہے. بے شک بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے ہی ہے جیسے قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے, اللہ کی پناہ میں جائے شیطان سے بچنے کے لیے, اور اس کے بعد تبرکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کا حصہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ہم پڑھتے ہیں قرآن کا حصہ ہے. یہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے. چنانچہ جب نماز میں سورتیں پڑھتے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہیں, بسم اللہ کے بغیر پڑھتے ہیں, چاہے وہ تراویح کی نماز ہو چاہے فاتحہ نماز ہو. سورہ الحمد بھی بغیر بسم اللہ کے اور اس کے بعد پڑھی جانے والی سورہ بھی بغیر بسم اللہ کے. ان کے نزدیک بسم اللہ جس پر قرآن نہیں ہے, بسم اللہ جس پر قرآن نہیں ہے, جب وہ پڑھتے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہیں. جی صرف آپ کا عقیدہ ہے کہ بسم اللہ جس پر قرآن ہے. جس سورہ کے اوپر بسم اللہ آیا ہے وہاں پر اللہ نے بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ کو نازل کیا ہے. واہ, ہمارا ایمان یہ ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کو نازل کیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ توبہ وہی نئی سورہ بلاد اس کو بسم اللہ نہیں ہے. ابھی بسم اللہ نہیں ہے, اگر ہر جگہ پر پڑھی جاتی ہے بسم اللہ تو وہاں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ چاہے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب کے یہاں پہ اللہ کا حکم ہے کہ نہ پڑھو یا رسول کا فرمان ہے کہ نہ پڑھو, تو اگر رسول کا فرمان ہے کہ آپ نہ پڑھو تو جس رسول نے قرآن پہنچایا اسی کے فرمان ہوگا کہ جہاں پڑھتے ہو وہاں رسول کے حکم سے پڑھ رہے ہو. تو ہمارے نزدیک بسم اللہ جس پر قرآن ہے. اب ذرا سوچیے کہ جن کا عقیدہ یہ ہو کہ بسم اللہ جس پر قرآن نہیں ہے وہ جب قرآن مجید کو لکھیں گے, قرآن مجید کو جمع کریں گے تو قرآن مجید میں سب کچھ ہوگا لیکن جس کو وہ قرآن نہیں سمجھنے کو نہیں ہوگا. 1400 سال کے بغیر بسم اللہ کے قرآن پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ قرآن میں لکھے ہوئے بسم اللہ کو کسی سورے کے اوپر کے کاٹ کیا بات کیا بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جمع کیا ہے اس کے عقیدے میں بسم اللہ جس کو قرآن ہے, اور یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے نازل کیا ہے, ہم ہی عبادت کریں گے, اور ہم ہی عبادت کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے زبان سے کسی چیز کو قرآن مانو یا نہ مانو, اگر ہم نے بطور قرآن نازل کیا ہے تو قیامت تک اسے قرآن سے جدا نہیں کیا. اس قرآن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں اس طرح نہیں چھوڑا کہ یہ گواہیوں سے ہاتھ تک پہنچے. اب یہ موضوع ہے کہ حضور نے کیا کیا اہتمام کیا, لیکن میں کہوں گا کہ قرآن کو پہلے دن سے اس طرح پبلک سے پہنچا دیا گیا کہ میں تو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو اس طرح پہنچایا گیا تھا کہ اگر خود بھی رسول اس کے اندر کوئی ترمیم کرنا چاہتے, کوئی تحریر کرنا چاہتے, کسی آیت کو بدلنا چاہتے کہ پچھلی آیت کی جگہ یہ آیت کر دو, یہ خود رسول کے لیے ممکن نہیں رہ گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسلمان کو قرآن سنایا بھی جاتا تھا, کافروں سے بھی کہا جاتا تھا دیکھو تم بہت سمجھتے ہو کہ تم بڑے زبان ہو تو جاؤ, اگر ہو سکے اس قرآن کو خدا کے نام سے چھوٹا نہیں سمجھتے تو جاؤ اس کوئی جواب لے کے آؤ, اسی سورے کا جواب لے کے آؤ. بار بار قرآن چیلنج کر رہا ہے اس کا جواب لے کے آؤ. جب رسول بار بار کہیں اس کا جواب لے کے آؤ,
کافر کم از کم قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو صحیح. جواب دینے کے لیے ان کو ان آیتوں کو پڑھنا تو ضروری ہوگا. اور یہ خیال رہے کہ رسول سے اختلاف ہے کفار کو، رسول سے اختلاف ہے، لیکن اب اختلاف کو کیسے ظاہر کریں؟ شخصیت سے اختلاف ہو جائے اس کے ایپ ڈھونڈتے ہیں، جس سے بڑا مطلب یہ کام کیا تھا، بڑا یہ کام کیا تھا، اور دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ ہے جس کے اندر پایا جاتا ہے. وہ پہلا کام تو یہ تھا کہ اگر رسول سے جھگڑا ہے تو رسول کی ایپ تلاش کریں. لیکن اگر کوئی ہے رسول کی طرف مسترد ہے تو کیا کریں کہ اس سے پہلے 40 سال تک رسول کو امین بھی کہہ چکے ہیں، سازش بھی کہہ چکے ہیں. پبلک کے ہر مقام پر رسول کو امین و سازش کہہ کے اس کے عظمت کردار کا اعلان کر چکے ہیں. اب کردار پر کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا. اب اعتراض کے لیے ایک چیز رہ جاتی ہے کہ وہ چیز تو رسول کہہ رہے ہیں میں خدا کی طرف سے لایا ہوں، اس میں کوئی خامی ڈالی جائے. چنانچہ قرآن خود بھی کہہ رہا ہے کہ یہ چیلنج ہے کہ جواب لاؤ، اور کفار کے پاس بھی یہ قرآن توجہ کا سب سے بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس میں ہی کوئی خرابی ملی تو ہم رسول پہ اعتراض کر سکیں گے. چنانچہ وہ قرآن کے نظام پر پوری توجہ دے رہے ہیں. اب اگر کل رسول کسی آیت کو بدل دیں، کسی لفظ کو چھوڑ کر دوسرا لفظ ثابت کریں تو کفار کہیں گے کیسا اللہ کا کلام ہے، کل یہ تھا آج یہ ہے. رسول نے قرآن کو اتنا عام کر دیا تھا کہ پھر اس کے اندر کسی کمی بیشی کی گنجائش نہ رہے. بس بزرگان محترم یہی قرآن کی حفاظت کا طریقہ تھا جو میں نے تاریخ میں ایک مقام پہ اور دیکھا، اور وہ مقام کون سا ہے؟ حسین کربلا میں آئے ہیں. حسین کربلا میں آئے ہیں 2 محرم کو جب تشریف لائے ہیں تو 1000 کا لشکر تھا خالد بن یزید ریاحی کا، جو امام کے ساتھ ساتھ آیا ہے. وہ دوسرے لفظوں میں امام کو گھیر کے لایا ہے. سہیل بن خیر نے اس وقت کہا تھا کہ مولا کہ 1000 سے اگر ہم ٹکرا جائیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں، لیکن کل جو صورتحال ہوگی مجھے اندازہ ہے کہ یہ پورا میدان سروں سے بھر جائے گا. میں کوفے والوں کو جانتا ہوں، 5 فوجیں آ جائیں گی تو اجازت دیجیے تو آج ہم ان سے لڑنے. حسین نے کہا تھا ہم جنگ کے اندر ابتدا نہیں کرنا چاہتے. یہ اعلان تھا امام کا. چنانچہ وقت گزر گیا، اگلا دن شروع ہوا. اس کے بعد عمر بن سعد 4000 کی فوج لے کے پہنچ گیا. وہ جس لشکر سے تعلق رکھتے تھے وہ لشکر کو بھی 5000 کا لشکر تھا. ان 5000 میں سے 4000 اپنی فاتحیہ کے مقام پہ لگائے گئے تھے کہ یہ راستوں کی نگرانی کرے. چنانچہ حضرت عمر اپنے دستے کو لے کر امام کے ساتھ جان دکھا گئے تھے. 4000 کا لشکر بھی وہی فاتحیہ میں ڈرا ہوا تھا. ابن زیاد کا فرمان پہنچا، حکیم ابن تمیم اس کا سردار تھا، اسے پیغام پہنچا کہ تم اپنے لشکر کو لے کے فوراً کربلا پہنچو. چنانچہ 4 محرم تک تو سیدھے 9000 کا لشکر تیار ہو گیا تھا. 10000 کا 9000 کا لشکر ہو گیا تھا. 1000 حضرت کے ساتھ 4000 ابن زیاد عمر بن سعد کے ساتھ 4000 حکیم ابن تمیم کی فوجیں جو یہاں پہ آ گئی تھی. اور اب اس کے بعد ابن زیاد شہر سے باہر نکلا. نخیلہ کے مقام پر کربلا اور کوفے کے درمیان ایک مقام تھا نخیلہ، وہاں پر جا کے اس نے کیمپ لگایا اور اطلاعات جاری کی کہ فوجیں آئیں اور پھر اطلاع رپورٹ کر دی جائے. فوجیں رپورٹ کر دی. یہاں پر پہنچ نہیں تھا کہ ہر قبیلہ اپنی جماعت لے کے پہنچتا تھا. وہ جماعت پہنچتی تھی تو پیچھے ایک سردار مقرر کرتا اور کبھی 2000 کبھی 3000 کبھی 4000 کبھی 1000 کی فوجیں بھیجنی شروع کی. اب 4 محرم سے لگاتار 9 محرم شام تک فوجیں آتی کے لیے آ رہی ہیں. ہوتے ہوتے کربلا سب کچھ سروں سے بھر گیا. کم از کم اگر پردن شمار کیجیے کہ اجازت میں ابر کے ساتھ کتنے آئے، عمر ابن کے ساتھ کتنے آئے، کے ساتھ کتنے آئے، تو کم سے کم تعداد 30,000 کی بنتی ہے. 72 افراد کو کھاتے کے لیے 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا. میرا دل چاہتا ہے میں کہوں مولا حسین مجھے نہیں معلوم کہ ابن زیاد کی کیا مسئلہ تھی کہ اتنی فوجیں 72 افراد سے لڑنے کے لیے. شاید اس کو اندیشے ہو کہ ممکن ہے کہ جیسے کل مسلم کی حمایت کے لیے 18,000 افراد سے بحث کرنی تھی، اب نواز رسول خود آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تو نواز سے اور لوگ حسین کی مدد کے لیے آ جائیں. اس کی جتنی فوج بھیجی جائے تاکہ مقابلہ اگر کسی اور بڑی فوج سے کرنا پڑے تو وہ بھی ہو سکے.
کہ مطلب وہ جانے جس نے مجھے بھیجی تھی، لیکن مجھے امام سے بھی سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے کہ مولا یہ اتنی دیر جو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، اگر پہلی محرم کو مقابلہ ہوتا تو نتائج کچھ اور ہوتے، اگر 7 محرم کو مقابلہ ہوتا تو نتائج کچھ اور ہوتے۔ کم سے کم آپ کے لشکر، آپ کے بچوں کو جو 3 دن کی پیاس برداشت کرنی پڑی ہے، اگر 7 محرم کو لڑائی ہو جاتی اس پیاس سے سامنا تو میں کرنا پڑتا۔ لیکن امام ہے کہ طول دیتے جاتے ہیں، جو طول دے رہے ہیں بس سامنے گرامی بتائے آپ کی بات دیر لگی تھی، لیکن ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ طول دینے کی وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ امام علیہ السلام یہ محسوس کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے بابا علی کو مسجد میں نصیب کیا گیا، دنیا نے آج تک یہ کہا کہ ایک کلپامہ نامی عورت تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے بہر کے طور پر علی کا سر مانگا تھا، بس بات یہیں پر ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں دیکھے گا سازش کہاں بنی، کہاں سے اسلام ہوا، میرا بھائی مارا گیا تو دنیا نے کہا کہ بیوی نے زہر دے دیا، کیونکہ علی حسن عموماً بیویوں کو طلاق دیتے تھے، اس نے کہا اچھا بجائے اس کے یہ مجھ سے نجات حاصل کریں میں ان سے نجات حاصل کر لیتی ہوں، پھر سازش کا بھی پتہ نہیں چلے گا، سازش کا سبب بھی نہیں معلوم ہوگا۔ میری ماں کے ساتھ جو مشکل ہوا، گھر پہ آگ جلائی گئی، پہلو زخمی کیا گیا، لیکن تاریخ نے پھر پردہ ڈال دیا، اب تک تم ظلم کرتے رہے، پردہ ڈالتے رہے، تمہارے ہمنوا مؤسس ان واقعات کو چھپاتے رہے، اب میں باتیں کوئی انداز سے کروں گا کہ تم داغ چھپانے کی کوشش کرو، دوستوں کی ضرورت نہیں، یہ 30,000 کا لشکر، اس میں سے جو مارا جائے گا تو مارا جائے گا، جو بچ کے اپنے شہروں کو واپس جائے گا، وہاں لوگ پوچھیں کہ کہاں گئے، پھر کہیں گے کربلا گئے تھے، جو گئے تھے لڑائی کی، کس کی حسین آئے تھے، اور حسین نواز رسول، ارے نواز رسول سے لڑے، کیوں لڑے تھے، ارے کیا کرتے، یزید نے بیعت مانگی تھی، انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، حسین یہ 30,000 کا لشکر جمع ہو رہا ہے، اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھ رہے، بلکہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے گواہ ہیں، کہ وہ خبر جسے آج تک چھپایا جاتا رہا، اب اس خبر کو کبھی پوچھے میں نہ پہنچا دوں تو حسین میرا نام نہیں، اب کربلا متواتر ہو گئی ہے، اب یہ راسیوں کی شہادتوں کی محتاج نہیں ہے، آج کوئی نہیں کہہ سکتا کربلا نہیں ہوئی، ایک واقعے پہ بحث کرتے رہو کہ واقعہ ایسے ہوا تھا نہیں ہوا تھا، لیکن نہ قتل حسین سے انکار کیا جا سکتا ہے، نہ سبب قتل حسین سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ حسین نے دونوں چیزوں کو دنیا کے سامنے روشن کر دیا، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ حسین کی وجہ مجھے تو ایسا عجیب و غریب منظر نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز اپنی تمام قوتوں کے ساتھ حسین آئے ہیں، آج کے حسین کی کربلا کی زمین خریدی، آپ نے غور فرمایا یہ خریدنے میں کیا مسئلے تھی، نام کے مسئلے کو میں کیا بیان کر سکتا ہوں، کیا سمجھ سکتا ہوں، لیکن اپنی عقل و شعور کے مطابق اور بہت سی بات نظر انداز کرتے ہوئے ایک وجہ تو میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ زمین خرید کر حسین نے کہا کہ میری ملکیت ہے، اور جب ملکیت حسین کی ہے تو اب جو کوئی بھی آئے گا وہ مداخلت کار ہوگا، جو بھی یہاں آئے گا مداخلت کار وہ ہوگا، قیامت تک کے لیے مجرم وہ ہوگا جو یہاں آ کر حسین سے لڑے۔ یہ قانونی حیثیت کو اپنے مستحکم کیا ہے حسین نے۔ بہت اور یزید نے کہا حسین تم نے مدینے مکے کو چھوڑ کر کربلا کے اس ویرانے کو اپنا دارالحکومت بنایا ہے، اسے مرکز بنایا ہے، میں تمہیں اس مرکز میں نہیں رہنے دوں گا۔ یزید اپنی پوری فوج کے ساتھ، اپنے شان لشکر کے ساتھ، اپنے بے پناہ اسلحے کے ساتھ، اپنے وسائل کے ساتھ حسین پہ حملہ آور ہوا، کوشش کی کہ حسین کو حسین کی جگہ سے بے دخل کر دے، تمام کوششیں ختم ہو گئی، لیکن حسین کی بے دخلی تو بڑی دور کی بات تھی۔ حسین کا کوئی سپاہی اگر نشیب میں جا کے لے گیا تو وہاں سے نہ ہٹایا گیا، کسی نے دریا پہ قبضہ کیا تو آج تک اس قبضے کو نہ چھوڑایا جا سکا۔ صبح سے شام تک یزید کی فوجیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی، لیکن حسین کو اس کی سرزمین سے بے دخل نہیں کیا گیا۔ اب یزید کی فوجیں شکست کھا کر، ناکام ہو کر، اپنے مشن میں فیل ہو کر اب چلی واپس اپنی راجدھانی کی طرف، تو حسین نے کہا یوں تو نہیں جانے دوں گا، کیوں نہیں جانے دوں گا،
یزید تو مجھے راجدھانی سے میرے دارالحکومت سے مجھے بے دخل کرنے آیا تھا، ناکام ہو گیا، اب خبردار ہو جا، اب میری فوجیں آ رہی ہیں، میری فوجیں آ رہی ہیں۔ زینب کی قیادت میں حسین کی فوج چلی، حسین کی فوج چلی اور دمشق میں پہنچی تو سرکار گرامی یزید تمام قوتیں صرف کر کے حسین سے کربلا خالی نہ کر سکا۔ زینب پہنچی تو اس نے کہا یزید اب آئندہ کہ دمشق تیرا شہر نہیں ہوگا، کہ زینب کا شہر ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب جانے لگی ہے تو اپنے مقبوضہ علاقے کو چھوڑ کے نہیں گئی، فتح کی نشانی کھانچ کر کے گئی۔ کیا کیا؟ یزید تجھے بڑا ناز ہے دارالحکومت پر، دیکھ اس پہ میرا قبضہ ہے، ایسا قبضہ ہے، کوئی جوان نہیں، کوئی صاحب قوت نہیں، کوئی لشکر سپاہ نہیں، 4 سال کی لڑکی کو اپنا گورنر بنا کے جا رہی ہوں، اس بچی کو اپنا نمائندہ بنا کے جا رہی ہوں، ہو سکے تو اسے خالی کرا دے۔ اس وقت سے لے کے آج تک یزیدی قوتیں چاہتی ہیں کہ کاش اس قبضے کو چھڑایا جا سکے، لیکن یہ زینب کا قبضہ ہے، قیامت تک کوئی نہیں چھین سکتا۔ زینب رخصت ہوئی ہے جہاں سے، کس شان سے آئی کی قیدی بن کر دنیا تک کے شکست کھائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ خود حاکم وقت، خود یزید سید سجاد کو بلا رہا ہے، اب بجائے اس کے کہ اپنی شرطیں عائد کرے، کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، شکست کی طرف پہلا قدم تھا یہ کہنا کہ قصور میرا نہیں ہے، اس نے مرجانہ کی خطا کی۔ ارے یزید کا یہ کہنا کہ یہ میرا قصور نہیں ہے، ابن مرجانہ ابن زیاد کا قصور ہے، اعتراف جرم تھا، اس جرم کا اعتراف تھا کہ میں قاتل حسین ہوں۔ مکالمہ ہوا، سید سجاد نے اپنی شرطیں اپنے طور پہ نہیں عائد کی، یہ کہا کہ جو شرط بھی ہے میں نہیں بتاؤں گا، میری بھی بتائے گی کہ کیا کرنا ہے۔ مولا آپ اس کے برتن ہے کہ جو ممبر سنی پہ کہتا تھا مجھ سے سوال کرو، کبھی کسی جواب کے اوپر خاموش نہیں رہا، ہر سوال کا جواب فوراً دیا۔ مولا اتنا آسان سوال جب آپ کے کیا جاتے ہیں اس کا جواب آپ خود کو نہیں دیتے۔ امام کہیں گے میں عادل امام ہوں، تقاضۂ عدالت یہ ہے کہ جو باتیں ہیں اعلان فتح اس کی زبان سے ہو۔ زینب نے اعلان فتح کیا، بظاہر بڑی معمولی سی تمنا، ایک وہ جس کا عزیز مارے جائیں، جس کا گھر اجڑ جائے، ایسا لگا کہ یہ اس کی تمنا ہے کہ یہ کہا کہ میں اپنے بھائی کی فرش ادا نہیں اٹھا سکی، بھائی کا نادر نہیں کر سکی۔ یزید نے سنا، سوچا کہ ایک عورت اس کے علاوہ اور کیا مانگ سکتی ہے، ٹھیک ہے میں اجازت دے دیتا ہوں۔ اب تمام تر سیاست باطل کے مقابلے میں فراست مومن کا مقابلہ تھا۔ بظاہر تو سمجھا کہ ایک بے بس عورت کی فریاد ہے، وہ بھائی کو رونا چاہتی ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ زینب کی فتح کے مستقل جھنڈے گاڑنا چاہتی ہے۔ 6 دن، صرف 6 دن فرش ادا کی ہے، 6 دن فرش ادا کی ہے مجلس کے اندر، گھر کیا گیا تھا، 6 دن مجلس ہوئی ہے، 6 دن میں کیفیت ہو چکی تھی۔ جب مرد گھروں میں جاتے تھے تو بیویاں نپٹ جاتی تھی، پھر کو رسول کی گھرانے کو پہلی بنا ایسے ہی ایماندار ہو جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کی عیال کی بات سے دور کرتے ہو، گھر گھر سے پڑھے، گھر گھر سے سوال۔ زینب کا بچہ طرف پیغام حسین کہیں پوچھو میں پوچھ رہا ہے، آخر یزید کو محسوس ہوا کہ یہ تو شہر کے اندر بغاوت ہو جائے گی۔ پھر سید سجاد کو بلایا، سید سجاد اب تو بہت ہو چکے نا، اب چلے جاؤ۔ اب سید سجاد کے ساتھ فتح کے ساتھ وقت کے ساتھ آئے، امی اماں وقت رخصت قریب آ گیا، چلیے چلتے ہیں۔ اپنے وقت رخصت کی بات آئی، زینب کو بہت سی باتیں یاد آئیں، شہر کو بہت سی یادیں چھوڑتی جا رہی ہے زینب۔ ایک مرتبہ میں مخاطب ہوئی، بیٹا کیا ایسا ممکن ہے کہ جانے کے لیے مجھے اس خانے میں لے چلو جس میں آخری دن گزارے، خانے میں لے چلو جس میں میں نے آخری دن گزارے ہیں، اب ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے،
سید سجاد نے بوٹی کو ساتھ کیا، لے کے تہخانے میں آئے، تہخانے میں اترے، نیند اندھیرے میں کیا دیکھا کہ مٹی کا ایک ڈھیر ہے۔ زینب وہاں پہ گئی، زینب گئی، کچھ دن پہلے کچھ تبرکات واپس آئے تھے، جھوٹ کا مال واپس آیا تھا۔ زینب نے اس جھوٹ کے مال میں سے کسی شے کو اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ اب جو اس ڈھیر پہ پہنچی تو جو کچھ مٹھی میں تھا رکھ دیا۔ شکیلا اگر کانوں کا لفظ ٹھیک ہو گیا، کانوں کا لفظ ٹھیک ہو گیا ہو تو اتنے گوشت والے ہیں۔ اس کے بعد زینب مخاطب ہوئی، زینب مخاطب ہوئی، بیٹی میں پسند کو جا رہی ہوں، بابا کے پاس سے ہوتی جا رہی، اگر بابا کے لیے پیغام دے دو۔ زینب نے جانے کا نام لیا۔ میں سمجھتا ہوں قبر سکینہ کی بے کبھی نے کہا ہوگا چاہیے وہ بھی سکینہ کی خدمت یہ نہیں ہے، وہاں بابا چھوڑ گئے، کیا بھوبی چھوڑ کے جا رہی۔ تو زینب نے کہا ہوگا بیٹی گھبرانا نہیں، میں جا نہیں گئی، مجھے تو صرف بابا سے تمہاری خبر پہنچانی ہے، نانا کو جا کے کامیابی کی اطلاع دینی ہے، اور اس کے بعد میں بے خبر نہیں رہوں گی۔ سکینہ اب قیامت تک پوری شہر میں رہے گی، میں بھی قیامت تک نہیں رہوں۔ سمجھ لیجیے شادی ہو گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن دل چاہتا ہے کہ جوتا اور کہوں تو ساری منزلیں طے ہو گئی۔ زینب کربلا پہنچی، بھائی کو سکینہ سے بٹھائی کی خبر دی، وہاں سے گئی، مدینے آئی، مدینے کے باہر بہت سے لوگ استقبال کے لیے آئے۔ استقبال کرنے والوں میں جناب محمد حنفیہ بھی شامل ہیں، وہ بہن جو کم از کم 6 بھائیوں کو شہید کرا کے آئی ہو۔ جب بھائی محمد حنفیہ ملے ہو تو کتنا دل چاہا ہوگا ایک مرتبہ جی بھر کے شہیدوں کا ماتم کریں، لیکن زینب نے کہا نہیں بھائی ابھی ہٹ جاؤ، ابھی میرا مشن مکمل نہیں ہوا۔ پہنچی قبر رسول پر، روضہ رسول پہ گئی، جا کے مخاطب ہوئی نانا بڑی دور سے واپس آئی ہوں، بڑا قریب لفظ طے کر کے آئی ہوں، بہت سے تحفے لے کے آئی ہوں، یہ کہہ کے اپنے قبر کا دامن کھولا، ایک نکالا، قبر رسول پہ بچھا دیا، جگہ جگہ خون کے داغ تھے، جگہ جگہ شکاف پڑے ہوئے تھے۔ نانا پہچان لیے کہ خون آپ کے دماغ سے کرے اور چار کوئی پیران کٹا ہوا ہے، کوئی تلوار کا وار ہے، کوئی نیزے کا وار ہے، کوئی خنجر کا وار ہے۔ یہ سب کہہ کے ایک مرتبہ مخاطب ہوئی نانا یہ تو وہ تحفہ تھا جو سب کے سامنے پیش کر رہی تھی، کچھ تحفے اور بھی ہے دنیا والوں کے سامنے نہیں دکھا سکتی، لیکن آپ کی نگاہوں سے کوئی شکر نہیں بنتا۔ نانا ذرا میری کوشش دیکھیے، میرے پاس دیکھیے،